الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على خاتم النبيين وأسرة الطيبين الطاهرين ولعنة الدائمة ولا أعدائهم أجمعين. اسلام کی اس سلسلے کی اس سے قبل جو 6 تقاریر آپ سماعت فرما چکے ہیں ان میں غیبت امام زمانہ میں ان نامور علماء کرام اور فقہائے اعظام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جنہوں نے جس دور اور جس ماحول میں بیٹھ کر عام انسانوں مسلمانوں اور مومنوں تک جس انداز سے دین خدا کو پہنچایا تو یقیناً اور بجا طور پر انہیں محسن اسلام کہا جا سکتا ہے. یہ معصوم نہیں تھے اور نہ ہی اور ظلم و تشدد و جبر و طاقت برداشت کرنے کے لیے ان کے پاس معصوم امام جیسا صبر تھا. ہمارے اور آپ جیسے عام انسان اور عام مومن لیکن اللہ کے راستے میں جب قدم رکھا تو کچھ اس انداز کے ساتھ دین خدا کی خدمت کی کہ خود امام معصوم انہیں سلام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ان علماء کرام کے احسان کا تذکرہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جس سے قبل محمد ابن یعقوب کلینی علیہ الرحمہ، شیخ ابو جعفر محمد ابن باقیہ امی علیہ الرحمہ، سید مرتضیٰ علیہ الرحمہ، شیخ ابو جعفر طوسی علیہ الرحمہ اور پھر محقق علی اور علامہ علی علیہ الرحمہ کے بارے میں تذکرہ کیا جا چکا ہے. آج علماء کرام کے اسی سلسلے کی ایک نامور فرد یعنی شہید اول کے ذکر کا ارادہ ہے. لیکن شہید اول کے ذکر سے قبل میں ایک چیز دوبارہ آپ کو یاد دلا دوں. میں نے اس سے قبل بار بار عرض کیا ہے خصوصیت سے گزشتہ 2-3 تقاریر میں کہ علماء کرام کا سلسلہ تو یوں خود پیغمبر اسلام کے زمانے ہی سے وجود میں آ گیا تھا، لیکن غیبت امام کے بعد سے جب صحیح معنی میں آپ یہ کہہ لیجیے کہ دین کا سارا دار و مدار انہیں علماء کرام پر رہ گیا تھا. معصوم امام کے پردہ غیبت میں چلے جانے کے بعد اب جب امام سے مل کر مسائل کو معلوم کرنے کا اور حکم خدا کو حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ باقی نہیں رہ گیا تھا سوائے مجتہدین کرام سے، تو حقیقی اور صحیح معنی میں علماء کرام کی مرجعیت، علماء کرام کی قیادت اور آل محمد کے ماننے والوں کے لیے علماء کی ضرورت اسی وقت بھر کے سامنے آئی. چنانچہ اس دور سے جتنے علماء آسانی کے لیے ہمارے مؤرخین نے، ہمارے محققین نے علماء کے سلسلے کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. ابتدائی دور کے علماء کو علماء متقدمین کہا جاتا ہے. اس کے بعد کا جو بیچ کا دور ہے ہماری تاریخ کا اس کے علماء کو علماء متأخرین کہا جاتا ہے. اور اس وقت جو ہماری تاریخ کا دور چل رہا ہے اس دور کے علماء کو متأخرین کہا جاتا ہے. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ غیبت امام سے لے کر علامہ حلی تک جو دور اور جو زمانہ جتنے علماء کرام گزرے ان کا نام ہے علماء متقدمین. اور اس سلسلے کی آخری وقت علامہ حلی کے ماموں محقق حلی کی ذات، محقق حلی کے انتقال یا اس حادثے میں شہادت پانے کے بعد جس کا تذکرہ میں نے کیا تھا، جب دین قیادت علامہ حلی کے ہاتھ میں آئی تو علامہ حلی نے کسی انداز سے فقہ کو ایک نیا رنگ دیا، کسی انداز سے مذہب کے اصولوں کو لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ وہاں سے ہماری تاریخ کا ایک بالکل نیا دور شروع ہو گیا. اور اس دور کے علماء کو علماء متأخرین کہا جانے لگا. یہ سلسلہ شیخ مرتضیٰ انصاری تک جاری رہا. تو اب ابتدائی دور پیغمبر اسلام سے لے کر علماء متقدمین کا دور ختم ہونے تک یہ جو ایک طویل عرصہ ہے اس میں سب سے زیادہ جانی قربانیاں دی گئی. اس دور کے اندر پیغمبر اسلام کے دور سے لے کر پورا 4 معصومین کا دور اور پھر غیبت امام کے دور سے لے کر محقق حلی تک جب علماء متقدمین کا یا ہماری تاریخ کا پہلا حصہ ختم ہوتا اس دور میں بے انتہا جانی قربانیاں دی گئی. یہ وہ دور تھا کہ جب شیعت کو نیز سے نابود کرنے کے لیے تمام حکومتیں متفق تھیں اور چونکہ اس دور تک اس زمانے تک ایک مرکزی حکومت مسلمانوں کے پاس موجود تھی جس کا نام خلافت بنو عباس تھا، اس لیے آل محمد کے ماننے والوں کے لیے پریشانی اور زحمت بھی زیادہ تھی کہ ان کے پاس فرار ہو کر یا مملکت کو چھوڑ کر کسی اور جگہ جا کر جان بچانے کا موقع بھی نہیں تھا. پوری اسلامی دنیا میں ایک ہی حکومت قائم ہے وہ بغداد کے پاس سے مل کے چلے جائیں وہاں پہ حاکم بغداد کے نام کا سلسلہ چلتا ہے. تو یہ جو پہلا دور جو ہمارے علماء متقدمین کا دور اس سے اختتام تک کیونکہ ایک مرکزی حکومت پوری اسلامی دنیا میں قائم ہے اس لیے جس آدمی پر شک و شبہ ہو جاتا تھا کہ یہ آل محمد کا ماننے والا ہے اور اپنے عقائد میں اتنا پختہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ آل محمد کو مانتا بلکہ دشمنان اہل بیت سے بیداری بھی اختیار کرتا اسے بالفور قتل کر دیا جاتا تھا. عام مومنوں کے عام صاحبان ایمان کے لیے پھر بھی اپنی جان کو بچانا آسان تھا لیکن 2 گروہ ایسے تھے کہ جن کے لیے اپنے آپ کو محفوظ کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا. ان میں سے ایک تو سادات کرام کا گروہ تھا کہ باقی مومن جو غیر سید وہ اگر اپنے عقیدے کو دل میں رکھیں تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا، وہ قتل نہیں کیے جائیں گے، وہ اس وقت اپنی جان کو بچا کر دین کی آئندہ خدمت کر سکتے ہیں. مگر سادات کرام کے ساتھ یہ پریشانی کہ اگر وہ اپنے عقیدے کو چھپا بھی لے تو چونکہ ان کا تعلق نسل معصومین سے ہے اس لیے حکومت فوراً انہیں گرفتار کر کے سزا دیا کرتی تھی. اور
दूसरा ग्रोह कि जिसके लिए अपनी जान बचाना बहुत मुश्किल था, वो उलमाए आलम का ग्रोह था। इसलिए कि अगर ये उलमाए आलम का पहिए में चले जाते, ये अगर अपने दीन को पोशीदा कर लेते तो मज़हब अहले बैत की तबलीग रुक जाती। और इनकी कुर्बानी एक एतबार से सादात से ज्यादा बड़ी कुर्बानी, इसलिए कि सादात कुर्बानी देने पर मजबूर कर दिए गए। वो अगर अपने आप को पोशीदा करना चाहते तो उनका नसब, उनका खानदान सबब बन जाता था कि हुकूमत उनके दीन को पहचान कर कत्ल कर देती। लेकिन उलमाए कराम को तो इख्तियार था, वो अगर चाहते तो अपने दीन को छुपा कर बच सकते थे। लेकिन अगर वो दीन को पोशीदा करते हैं तो मजहब की तबलीग हो जाती है। चुनांचे उन्होंने हर मुमकिन तरीके से जानों को कुर्बान करके हर वक्त अपने आप को बदले में डालकर तबलीग की। और उस वक्त तक बेइंतहा जानी कुर्बानियां दी जाती रही जब तक एक मरकजी हुकूमत कायम रही, खिलाफत बनु अब्बास की। लेकिन जब बगदाद पर हालांकि वहां का हमला होता और इस मरकजी हुकूमत को खत्म कर दिया जाता, तो इसके बाद अब छोटी छोटी हुकूमतें कायम होने लगी। अब इस्लामी दुनिया कई हिस्सों में तकसीम हो गई। जैसे आज हमारे सामने बेशुमार इस्लामी ममालिक हैं, उस दौर में इस्लामी दुनिया कई हिस्सों में मुनक़सिम हो गई। अब इस दौर में ये था कि अगर किसी एक जगह एक दुश्मन अहले बैत हाकिम हुकूमत कर रहा है तो एक मौका है इंसान के लिए कि वहां से हिजरत करके दूसरे मकाम पर जा सकता। दोनों जगह की हुकूमतें अलग अलग है, जहां का दुश्मन वहां पर दुश्मन नहीं समझा जाएगा। चुनांचे जब बगदाद की हुकूमत खत्म होती और हमारे मुताबिक उलमा का सिलसिला शुरू होता तो इसके बाद इन मजालिम में थोड़ी कमी आई। लेकिन फिर मुख्तदर का अर्सा था, इसके बाद एक मरतबा फिर मजालिम का सिलसिला फिर दोबारा अपने गुरूर पर पहुंच गया। मैं इतनी तफसील में सिर्फ इसलिए जा रहा हूं कि आपके सामने इस बात को वाज़ेह कर सकूं कि शहीद अव्वल को शहीद अव्वल क्यों कहा जाता है। अव्वल के माने पहला, तो क्या शहीद अव्वल पूरी दीन आले मोहम्मद की तारीख से सबसे पहले शहीद है जो 8वीं सदी हिजरी में गुजरे? तो मैं बयान ये कर रहा था कि पहले हिस्से में तो इतनी शहादतें हुई कि उनका हिसाब करना भी नामुमकिन था। उनके बारे में यकीन के साथ ये कहना कि कितने आदमी शहीद किए गए ये भी नामुमकिन था। लेकिन जब उलमाए मुताक़रीन का दौर शुरू हुआ तो इब्तिदाई दौर अल्लामा हिल्ली की कोशिशों से, जो कि एक शिया मुमलिकत वजूद में आ गई, जब अल्लामा हिल्ली ने शाह खुदा बंदा को दीन हक़ की तलक़ीन की थी तो उस दौर में मजालिम का सिलसिला हो गया। अब इसके बाद जब उलमाए कराम को दोबारा कुर्बानियां देना पड़ी तो उनमें सबसे पहली और नुमाया तरीन हस्ती शहीद अव्वल की थी। इसीलिए इनको पहला शहीद कहा जाता। हमारी तारीख का नहीं, उलमाए मुताख़रीन का पहला शहीद, खिलाफत बनु अब्बास के खात्मे के बाद पहले शहीद, नुमाया शहीद, वरना शहादत तो फिर भी होती रही। अलबत्ता इससे पहले और इसके बाद के मजीद शोहदा के हालात उलमाए कराम ने तहरीर दिए। मेरा मौजूद हो कि सिर्फ नुमाया मुस्तहिदीन के हालात बयान करना 10 तकरीरों में से 8वीं तकरीर, इसलिए सबकी तफसील तो नहीं आ सकती। अलबत्ता अगर कोई साहिब ईमान दीन आले मोहम्मद की खातिर कुर्बानी देने वाले नुमाया उलमा के हालात देखना चाहे तो अल्लामा अमीनी ने इस मौजूद पर एक किताब लिखी है शुहदाउल फजीलत के नाम से, जिसका उर्दू तर्जुमा और तफसीर अब तो आपके जाने पहचाने हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद ज़ीशान हैदर जवादी साहब क़िबला ने लाहौर से जिसको शाये कराया है शुहदाए ईमान के नाम से, मुख्तसर सा किताब चल। लेकिन एक तस्वीर आपके सामने आ सकती कि इब्तिदा से पहली सदी से लेकर 12वीं और 13वीं सदी तक कितने कुर्बानियां दी गई। लेकिन उलमाए मुताख़रीन सबसे पहला मुजतहिद जिसने अपनी जान को कुर्बान किया वो शहीद अव्वल थे। वो शहीद अव्वल जिनके बारे में ये कहा जाता कि पूरी तारीख़ शियत में इनमें फ़िक़्ह की हद तक इनके मुकाबले पर 2-3 उलमा के अलावा और कोई नहीं। शहीद अव्वल जिनका लक़ब शम्सुद्दीन और शहीद अव्वल ये दोनों इनके लक़ब है, और अबू अब्दुल्लाह इनकी कुन्नियत है। अबू अब्दुल्लाह शम्सुद्दीन मोहम्मद इनका नाम है और जमालुद्दीन मक्की इनके वालिद का नाम है। तो इनका पूरा शजरा इस तरह से लिखा जाता है कि शम्सुद्दीन अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद इब्ने जमालुद्दीन मक्की इब्ने मोहम्मद इब्ने अली अल आमिदी, ये इनका पूरा सिलसिला नसब। खुद का लक़ब शम्सुद्दीन, कुन्नियत अबू अब्दुल्लाह, नाम मोहम्मद और वालिद का नाम जमालुद्दीन मक्की। शहीद अव्वल का ताल्लुक जनूबी लबनान के इलाके जबल आमिर से था, जहाँ 734 हिजरी में एक छोटे से गांव जजीन में इनकी विलादत हुई और 9 जमादिल अव्वल जुमेरात के दिन सन 786 हिजरी में, जब 8वीं सदी खत्म होने में 14 साल थे, 9 जमादिल अव्वल जुमेरात के दिन 786 हिजरी में दिमश्क में इनको शहादत का मर्तबा हासिल हुआ। इस एतबार से इनकी उम्र मुबारक 52 साल करार पाती है। 52 साल इस दौर में जितनी उम्र होती थी, और फिर एक आलिम जो 52 साल की उम्र में बच्चा कहलाता है कि अब से जाकर ये आलिम बना, मुख्तसर तरीन उम्र है इल्मी एतबार से। 52 साल की उम्र सन 786 हिजरी में शहीद अव्वल शहादत के मकाम पर फायज हो जाते हैं। अल्लामा हिल्ली की तरह से शहीद अव्वल का खानदान भी वो खानदान था जिस पर खुदा की बेइंतहा रहमतें और बरकतें थी। ये वही खानदान था जिसमें इतनी कसरत के साथ मुजतहिदीन पैदा हुए कि इस खानदान की औरतें सब इज्तिहाद किया करती थी और आप लोग रुजू भी किया करते थे बाद औकात चंद मसाइल में, जिसकी तफसील इंशाअल्लाह आगे चलकर आएगी। तो 734 हिजरी में लबनान के जनूबी हिस्से जबल आमिर में विलादत हुई और 786 हिजरी में दिमश्क के मकाम पर इन्हें शहीद किया गया। शहीद अव्वल के आसार यानी अपने बाद जो शहीद अव्वल ने छोड़ी अपनी इल्मी यादगार, औलाद भी इनकी और इनकी किताबें एक ऐसा सदका जारिया तो क़यामत तक इसका सवाब इनको पहुंचता रहेगा। तफसील इंशाअल्लाह आपके सामने आती रहेगी। जबल आमिर का इलाका, जनूबी लबनान का इलाका, वो इलाका कि जहाँ पर जब हाकिम शाम के हुक्म से अबू ज़र ग़िफ़ारी को जलावतन किया गया तो इसी इलाके में हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी तशरीफ़ लाए थे। साल गुज़श्ता मौसिलान इस्लाम के सिलसिले की तकरीर में मैंने तफसील बयान की थी जब हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी का तज़किरा हुआ। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी लबनान की जानिब जलावतन किए जाते हैं। पहले मदीने से शाम भेजा गया और इसके बाद शाम से इनको लबनान भेजा गया। लबनान जाने के बाद जब इन्होंने मोहब्बत अहले बैत का दर्द लोगों को देना शुरू किया तो थोड़े ही अरसे में जनूबी लबनान में इतनी बड़ी तादाद में मुहिबान अहले बैत पैदा हो गए कि हाकिम को बगावत का खतरा हुआ और अबू ज़र ग़िफ़ारी को मुख्तसर की मुद्दत के बाद लबनान से वापस बुला लिया गया।
ابو ذر غفاری تو چلے گئے لیکن جو خدمت ابو ذر غفاری کر گئے تھے، جس دین حقہ کو وہاں پھیلا گئے تھے، اس میں مسلسل اضافہ ہونے لگا اور جنوبی لبنان کا علاقہ آل محمد کے ماننے والوں کا ایک ایسا مرکز بن گیا، ایک ایسا گڑھ بن گیا کہ پوری دنیا میں، پورے عالم اسلام میں صرف جنوبی لبنان کا علاقہ وہ جس کے بارے میں ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے صحیح معنوں میں دین اہل بیت کو سمجھا، اس اعتبار سے کہ یہ علاقہ جب آل محمد کے ماننے والوں کا بنا تو ان کے پاس خالی زبانی ایمان نہیں تھا یا ان کا ایمان خالی عبادات تک محدود نہیں تھا، بلکہ انہوں نے باقاعدہ آل محمد کے دین کی خدمت اس انداز سے کی کہ ہر گھر والے نے، ہر شخص نے، ہر خاندان کے سربراہ نے اپنی تمام اولادوں کو علم دین سیکھنے پہ لگا دیا اور اتنی قدرت کے ساتھ اس چھوٹے سے علاقے میں مجتہد پیدا ہوئے کہ اور کوئی مقام ہمیں پوری دنیا میں نظر نہیں آتا۔ اب سے چند سو سال پہلے ایک کتاب اسی موضوع پر لکھی گئی تھی جبل عامر کے علماء کے حالات پر، تو اس وقت جب آداب شمار مرتب کیے گئے تو پتا چلا کہ پوری دنیا شیعت کی جتنی آبادی اس کا 1000ویں سے بھی کم حصہ جبل عامر میں رہتا، پوری شیعت کی آبادی کا 1000ویں سے بھی کم حصہ یہاں پر ہے، لیکن پوری دنیا میں جتنے علماء شیعہ ان کا 5واں حصہ اس مقام کے اوپر موجود ہے۔ اتنی کم آبادی لیکن پوری دنیا میں جتنے شیعہ علماء تھے ان کا 5واں حصہ فقط لبنان کے جنوبی علاقے جبل عامر میں مقیم تھا، تو خود اس سے اندازہ کیا جا سکتا کہ اتنی مختصر آبادی میں اتنی بڑی تعداد میں علماء اور مجتہدین کا ہونا اور اسی ماحول میں شمس الدین محمد ابن جمال الدین مکی نے اپنی آنکھوں کو کھولا۔ ان کا اپنا خاندان بھی صاحبان علم کا خاندان تھا، ان کے جد اعلیٰ، ان کے دادا، ان کے والد، ان کے چچا اور ان کے سب کے سب جبل عامر کے نمایاں ترین اور ممتاز ترین شاگردوں میں ممتاز ترین علماء میں شامل تھے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے اسی مقام پر حاصل کی اور اس کے بعد پھر جب اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہی تو ہلا کا رخ کیا۔ میں نے گزشتہ تقریر میں بیان کیا تھا کہ ہلا مرکز بنا تھا 5واں فقہ اسلامی کا، آل محمد کی فقہ کا 5واں مرکز ہلا بنا تھا۔ پہلا مرکز مدینے کا پیغمبر اسلام کے چھٹے امام تک، چھٹے امام کے زمانے میں دوسرا مرکز کوفے میں منتقل ہوا اور ائمہ کی غیبت کے زمانے میں یا 8ویں امام کے خراسان جانے سے ہمارا فقہ کا تیسرا مرکز قم کا علاقہ بنا۔ اس کے بعد شیخ حفیظ کے زمانے میں چوتھا مرکز بغداد بنا اور خلاج و خاص کے بغداد پر حملے کی وجہ سے جب صاحبان ایمان بغداد کو چھوڑ کر نکلے تو ہلا کو انہوں نے اپنا مرکز بنایا جو فقہ اسلامی کا 5واں اور شہید اول کے زمانے میں واحد مرکز تھا۔ تو جب شہید اول اپنے ابتدائی تعلیم کو حاصل کر لیا تو اس کے بعد اب ارادہ کیا اعلیٰ تعلیم کے لیے۔ ہلا کا نام سب سے پہلے ذہن میں آیا، چنانچہ جبل عامر سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہلا شہر کی جانب آتے ہیں۔ اس وقت علامہ ہلی مرجع تھے، تمام دنیا شیعت کے حاکم اعلیٰ تھے، عالم وقت چنانچہ علامہ ہلی کے درس میں شرکت کے لیے پہنچے۔ پہلے دن وہاں گئے، ایک دن علامہ ہلی کے درس میں بیٹھے، پھر یہ سوچا کہ اب تو تعلیم دین حاصل کرنا پتا نہیں کتنے سال لگ جائیں، چلو پہلے شہادہ معصومین کی زیارت کر لو۔ چنانچہ علامہ ہلی کے درس میں ایک دن بیٹھنے کے بعد زیارت کے ارادے سے نکلے اور نجف، کربلا اور سامرا کی جانب گئے۔ جب ان تمام مقامات کی زیارت سے فارغ ہو گئے تو اب صحیح معنوں میں مستقل علم دین حاصل کرنے کے لیے ہلا کی جانب آ رہے تھے اور دل میں یہ خوشی تھی، یہ ارادہ تھا کہ علامہ ہلی سے علم دین حاصل کروں گا۔ ہلا کے قریب پہنچے تو ایک مرتبہ دیکھا کہ کسی کا جنازہ ہلا سے باہر نکل رہا اور بڑی کثیر تعداد میں لوگ اس جنازے میں ہیں، اتنی بڑی تعداد ہے کہ دل دھڑکنے لگا۔ ایک مرتبہ آگے بڑھ کے کسی سے پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے تو پتا چلا کہ یہ علامہ ہلی کا جنازہ ہے جن کا انتقال ہو گیا ہے۔ علامہ ہلی کے جنازے کو ہلا سے نجف کیسے لے جایا جا رہا تھا، اتنا طولانی اور مشکل سفر طے کر کے واپس آئے، لیکن جیسے ہی یہ سنا پھر فوراً اس جنازے کے ساتھ دوبارہ نجف گئے۔ نجف نے علامہ ہلی کی تدفین میں ان کو دفن کرنے میں حصہ لیا اور وہاں سے پلٹ کے ہلا آئے، علامہ ہلی سے انتقال کر گئے، جن کے پاس سبق حاصل کرنے کے لیے، جن کے درس میں بیٹھنے کے لیے اپنے وطن سے چھوڑ کے یہاں تک آئے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، مگر ایک اطمینان تھا کہ ہاں علامہ ہلی کے بعد اب بھی فخر المحققین جیسا عالم زندہ ہے۔ علامہ ہلی کے بعد اب ہلا کی بلکہ تمام دنیا شیعت کی قیادت علامہ ہلی کے بیٹے محمد کو ملی جن کا لقب فخر المحققین تھا۔ میں نے گزشتہ تقریر کے اختتام پر عرض کیا تھا کہ فخر المحققین کتنی عظیم ہستی کا نام ہے۔ یہ فخر المحققین وہ جو بالغ ہونے سے قبل مجتہد ہو گئے تھے، بلکہ بعض علماء تو یہ لکھتے ہیں کہ یہ تو مشہور ہے کہ علامہ ہلی بالغ ہونے سے پہلے مجتہد ہو گئے تھے، یہ غلط مشہور ہے، بلکہ یہ حقیقت میں علامہ ہلی کے بیٹے تھے فخر المحققین جو بالغ ہونے سے پہلے مجتہد ہوئے تھے۔ لیکن بعض علماء نے لکھا کہ دونوں باپ اور بیٹے اس منزل علم پر تھے کہ والد سے بالغ ہونے سے پہلے مجتہد ہوئے اور بیٹے بھی بالغ ہونے سے پہلے مجتہد ہوئے۔ بہرحال فخر المحققین کے لیے تو یقینی کہ وہ 9 سال کی عمر میں مجتہد ہو گئے تھے۔ اگر علامہ ہلی کے لیے بھی یہ بات ثابت ہے تب بھی یہ تاریخ اسلام کا واحد موقع ہوگا کہ ایک ہی خاندان کے 2 آدمی باپ اور بیٹے دونوں بالغ ہونے سے پہلے مجتہد ہو جائیں۔ میں نے عرض کیا تھا فخر المحققین کے بارے میں کہ یہ وہ عظیم ہستی کہ علامہ ہلی جیسی شخصیت جن کا لقب، جن کا نام ہی سمجھیے علامہ ہو گیا، وہ آخری وقت اس طرح مرد پر اپنے بیٹے کو بلا کر یہ وصیت کرتا ہے کہ بیٹا میری جتنی نامکمل کتابیں ہیں سب کو تم مکمل کرنا اور دیکھو میری ساری کتابوں کو شروع سے پڑھ لینا، اگر کہیں کوئی غلطی نظر آئے تو ان کی اصلاح بھی تم خود کرنا۔ علامہ ہلی جیسا عظیم عالم جب کسی شخص سے یہ جملے کہے گا کہ میری کتاب کی غلطیوں کو تم صحیح کرنا تو خود یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کتنا عظیم علمی مقام ہوگا فخر المحققین کا۔ یہ وہی فخر المحققین ہے جن سے اتنی محبت ہے علامہ ہلی کو کہ اپنی اکثر کتابوں، اپنی کچھ کتابوں میں ان کا تذکرہ کیا اور بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا، یہاں تک لکھا ہے بار بار کہ میرا بیٹا تو ایسا کہ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ خدا اسے ہر آفت و پریشانی سے بچائے اور اس کے بدلے مجھے فدیہ قرار دے یعنی اس پر کوئی آفت و پریشانی آ رہی ہو تو میرے اوپر آ جائے، میں اس کے بدلے قربان ہونے کو تیار ہوں۔ اتنا بلند مقام
مقام ہے فخر المحققین کا. علامہ ہلی جیسا صاحب اشتہار اور اتنا بڑا فقیر باپ اپنے بیٹے کے بارے میں کہہ رہا کہ میں اس کا خفیہ بننے کو تیار ہوں. چنانچہ فخر المحققین نے بھی اپنے والد کے بعد جس وقت قوم شیعہ کی قیادت کو سنبھالا تو اس شان کے ساتھ اور اس انداز کے ساتھ کہ لوگوں کو احساس تک نہ ہو سکا, یعنی وہ جو ایک بڑی شخصیت کے کچھ جانے پر ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے, ایک غیر پیدا ہو جاتا ہے. یہ واحد مثال کہ اتنا بڑا مجتہد دنیا سے رخصت ہوا علامہ ہلی, لیکن لوگوں کو کسی خلا کا احساس نہ ہوا. صدمہ غم اپنے مقام پر, لیکن فخر المحققین نے پورے شان اور وقار کے ساتھ اپنے باپ کی مطلب کو سنبھالا. ان کا ایک واقعہ میں اکثر بیان کیا کرتا ہوں اپنی مجالس میں, شاید آپ نے اس سے پہلے بھی سماعت فرمایا ہوگا. ایک مرتبہ اور سن لیجیے. علامہ ہلی بیٹھے ہوئے ہیں کہ اتنے میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد ایک سوال کیا. فقہ العلماء کے مؤلف نے اس واقعے کو اسی انداز میں لکھا, لیکن شیخ عباس اکرمی نے واقعہ تو یہی ہے, نام کچھ تبدیل ہو گئے. علامہ ہلی بیٹھے ہوئے ہیں, ایک سائل آیا, شخص آیا اور آتا کہا علامہ ہلی کہ میں آپ کی تقریر کرتا ہوں اور آج مجھے آپ کا ایک مسئلہ پتا چلا ہے جو اس سے پہلے میرے علم میں نہیں تھا. ہمارے فقہ کا ایک اختلافی مسئلہ یہ ہے کہ کیا جب نماز واجب نہ ہوئی ہو اس سے پہلے واجب کی نیت سے وضو کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. مثلاً فرض کیجیے کہ 12:30 بجے ظہر کی نماز کا وقت آتا ہے. اب 12:30 بجے جب وقت آئے گا تب نماز ظہر واجب ہوگی, لیکن 12 بجے یا 11 بجے جب کسی نماز کا وقت نہیں, صبح کی نماز ختم ہو چکی ہے, ظہر کا وقت شروع نہیں ہوا, یہ بیچ کا جو وقت ہے جس میں ابھی کوئی نماز واجب نہیں, اس وقت اگر کوئی شخص واجب کی نیت سے وضو کرے تو کیا یہ وضو صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. میں اس سے اتنی ایک بات بتا دوں کہ کہیں غلط صحیح پیدا نہ ہو جائے آپ لوگوں کو اپنے بارے میں کہ آج کے جو مجتہدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں پھر بھی وضو صحیح ہو سکتا ہے. یہ مسئلہ ہمارے اور آپ کے لیے اتنا ضروری نہیں, یعنی اس کی وجہ سے ہمارے اور آپ کے وضو اور نماز میں فرق نہیں پڑے گا. لیکن ابتدائی دور میں یہ مسئلہ بڑا متنازع تھا. تو علامہ ہلی کا فتویٰ یہ تھا کہ جب تک کہ نماز واجب نہ ہو, نماز کا وقت نہ آئے, تو اس سے پہلے واجب کی نیت سے وضو کیا ہی نہیں جا سکتا. اگر کر لیا تو وہ وضو بالکل غلط ہے. اب نماز واجب ہونے کے دو ہی طریقے ہیں, یا تو نماز کا وقت آ جائے تو نماز واجب ہوتی, یا اگر کوئی قضا نماز کسی کے ذمے, اب فرض کیجیے 10 بجے صبح کوئی نماز واجب نہیں, صبح کی نماز کا وقت ختم ہو گیا, صبح کی نماز کا وقت 12:30 بجے آئے گا, تو 10 بجے کسی نماز کا وقت نہیں ہے واجب. لیکن اگر کسی پر کوئی قضا نماز ہو تو قضا نماز تو 24 گھنٹے واجب رہتی ہے, ہر وقت واجب رہتی ہے. تو اگر کسی پر کوئی قضا نماز ہو تب بھی اگر وہ واجب کی نیت سے وضو کر لے 10 بجے تب بھی وہ وضو صحیح ہو سکتا ہے. لیکن یہ آنے والا کہہ رہا ہے علامہ ہلی کہ میں نماز کے وقت سے پہلے وضو کرتا اور مجھ پر کوئی قضا نماز بھی نہیں ہے پوری زندگی, لیکن کیونکہ مجھے مسئلہ نہیں معلوم تھا آپ کا تو میں واجب کی نیت سے وضو کر لیتا. اور علامہ ہلی کا فتویٰ یہ کہ اگر نماز کے وقت سے پہلے جب کوئی نماز ہی واجب نہیں کوئی واجب کی نیت سے وضو کرے تو وہ وضو غلط, اور جب وضو غلط ہے تو وضو سے پڑھی جانے والی نماز بھی غلط. ساحل نے آ کر یہ سوال پیش کیا. شیخ عباس اکرمی اس واقعے کو اس انداز سے لکھتے ہیں کہ جب علامہ ہلی اور ان کے بیٹے اللہ سے ایران آئے اور شاہ خدا بندہ کو دین حقہ کی تعلیم دے کر مومن آل محمد بنا لیا, تو اس کے بعد شاہ خدا بندہ کو وضو کا نماز کا طریقہ وغیرہ بھی سکھا دیا. لیکن اب ایک نیا جو شخص دین میں آیا اسے سارے مسئلے تو پھر معلوم نہیں ہو سکتے. ایک دن شاہ خدا بندہ علامہ ہلی کے پاس بیٹھا ہوا, یہ بادشاہ وقت کا واقعہ, تو اس نے ایک سوال کر دیا کہ میں اس طرح سے وضو کیا کرتا ہوں, تو چاہے واقعہ اس طرح ہو یا اس طرح بات ہوتی. تو خیر کچھ آنے والے چاہے وہ ایک آدمی آیا ہو یا شاہ خدا بندہ آیا, علامہ ہلی سے یہ سوال کر دیا کہ مجھے آپ کا فتویٰ نہیں معلوم تھا. میں یہ سمجھا کہ نماز کے وقت سے پہلے بھی واجب کی نیت سے وضو کیا جا سکتا. آج تک میں اس طرح وضو کرتا آ رہا کہ ہر نماز کے وقت سے پہلے تیاری کے خیال سے میں واجب کی نیت سے وضو کر کے بیٹھ جایا کرتا تھا. علامہ ہلی نے کہا کہ میرا فتویٰ تو یہ ہے کہ وضو غلط, چنانچہ وضو بھی غلط اور اس وضو سے جتنی نمازیں تم نے پڑھی ہیں وہ سب غلط. اب جاؤ اور جا کر سب سے پتا کرو. خیر وہ شخص باہر تو نکل آیا, مگر آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح نکلا ہوگا. لڑکڑاتا ہوا چل رہا تھا, چہرے کا رنگ سب طرح ہوا تھا, پتا نہیں بیچاری تھی 50 سال تھی, 60 سال تھی, 70 سال تھی, اتنی ساری نمازیں دوبارہ پھر سے پڑھنا پڑیں. جبکہ بیچارے نے وضو بھی کیا, بڑی محنت بھی کی, نماز بھی پڑھتا تھا, اور یہ کتنی محنت سے پڑھتا ہوگا نماز, جو ہر نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی تیار ہو کر بیٹھ جاتا تھا کہ نماز کا وقت آیا اور میں فوراً نماز پڑھوں. اسے ایک دم سے پتا چلے کہ سب بیکار ہو گئی نمازیں, تو کیا حالت ہونی چاہیے. تو روایتوں میں لکھا کہ جب باہر نکل کے چلنے لگا تو راستے میں اس کی ملاقات فخر المحققین سے ہو گئی, علامہ ہلی کے بیٹے. انہوں نے اس کی حالت دیکھی, ایک بڑا سوال کیا کہ اتنی پریشانی کس بات کی. اس نے اپنا پورا مسئلہ بتایا کہ اتنی میں نے نمازیں پڑھی اور ایک مسئلے کو نہ جاننے کی وجہ سے میری ساری نمازیں غلط ہو گئی, اب سب سے قضا کرنا پڑے گی. علامہ ہلی کے بیٹے فخر المحققین سنتے ہیں آپ کا بتایا ہوا مسئلہ اور ایسا عظیم تھا, لیکن شریعت کے اندر علم کے مقام پر تو یہ نہیں کیونکہ اس نے کہہ دیا مانواری خود مجتہد. 1 منٹ کے لیے غور کیا تو کہا کہ بس فقط تجھے ایک نماز کی قضا کرنا, باقی جتنی نمازیں تیری ہیں وہ سب کی سب صحیح. فخر المحققین نے یہ مسئلہ بتایا, وہ آدمی حیران ہو گئے کہ باپ یہ کہہ رہا ہے, بیٹا یہ کہہ رہا ہے, باپ بھی اتنا بڑا مجتہد, بیٹا بھی اتنا عظیم مجتہد, کیا کرے. گھبرا کے وہ علامہ ہلی کے پاس پہنچا, کہا کہ آپ تو یہ کہہ رہے تھے مگر آپ کے صاحبزادے نے مجھے یہ مسئلہ بتایا. علامہ ہلی نے فخر المحققین کو بلایا, کہا بیٹا بتاؤ تو صحیح, یہ میرا مخالف ہے, میری تقریر ہے, میرا مسئلہ یہ ہے, تم نے اسے کیسے بتا دیا. تو بیٹے نے کہا بابا میں نے آپ کے فتوی ہی کے روشنی میں اسے یہ مسئلہ بتایا, دیکھیے اسے صرف ایک نماز کی قضا کرنا پڑی. یہ کون سی نماز ہے جو سب سے پہلے دن کی نماز اس نے پڑھی, سب سے پہلے دن. آج 12:30 بجے وقت نماز آ رہا تھا, ہم نے واجب کی نیت سے 12 بجے نماز پڑھی. اب یہ تو 12 بجے وضو کر لیا, اب یہ وضو تو غلط ہو گیا. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جو ہم نے ظہر اور عصر کی نماز آج پڑھی ہے یہ نماز ہو گئی ہماری غلط, اس کی قضا ہم کو کرنا. اب اس کی قضا کرنا ہے اور اس کی قضا ایک آدمی نے نہیں کی, تو اس کا مقصد یہ کہ اب اس پر تمام زندگی ایک قضا نماز تو چلی آ رہی,
اب یہ جس وقت بھی وضو کرے گا، اگلے دن اسے 12:30 بجے کے بدلے 12 بجے وضو کیا تو اگلے دن کی نماز جو ہے وہ صحیح رہے گی، کیونکہ اب جو 12 بجے وضو کر رہا ہے کل کی جو غلط نماز تھی اس کی قضا تو واجب، قضا نماز جب ایک ہو گئی تو ساری زندگی وہ قضا نماز پڑھنا واجب رہے گی۔ اب جتنے بجے بھی وضو کرے، جس وقت بھی وضو کرے، اس پہلی قضا نماز کی وجہ سے اس کا وضو صحیح، اور جب وہ وضو صحیح ہے تو اس سے پڑھی جانے والی بات کی ساری نمازیں صحیح۔ تو بیٹے نے کہا کہ بابا پہلی نماز جب اس نے غلط کر تو اب تو اس پر ہر وقت وہ پہلی نماز کی قضا واجب ہے، اب جس وقت جس دن وضو کرے گا وہ وضو صحیح ہوگا قضا نماز کی وجہ سے، اور اس کے بعد میں پڑھی جانے والی نماز صحیح ہے تو بس پہلی نماز کی قضا کر لے، اس کے لیے کافی۔ علامہ علی بے اختیار کھڑے ہوتے ہیں، گلے سے لگا کر پیشانی کو موقع دیتے ہیں، اور یہی تو سبب بنتا ہے جب وقت آخر کہہ جاتے ہیں کہ میری غلطیوں کی اصلاح بھی کرنا، اور خدا سے دعا مانگتے ہیں کہ مجھ کو اس کا فدیہ قرار دے دے، ایسا عظیم بیٹا فخر المحققین۔ لیکن ایک بات میں بتا دوں، جب فخر المحققین اس منزل پر پہنچے، اس مقام پر پہنچے کہ لوگ ان کو دیکھ کر علامہ علی کو بھی بھولنے لگے، تو اب اس کے بعد کچھ حافظوں نے، حسد کرنے والوں نے ان کے علمی مقام، ان کی عظمت کو پہچان کر یہ سوچا کہ کسی طرح انہیں بدنام کیا جائے۔ یہ اپنوں کی بات کر رہا ہوں، غیروں کے ہاتھ سے شہید اول کو شہادت نصیب ہوئی، اور اپنوں کے ہاتھ سے فخر المحققین جیسا عالم اس دنیا میں تھا اور غائب ہو گیا۔ چنانچہ حلہ کے کچھ لوگوں نے، حلہ کے کچھ ایسے شخصیتوں نے کہ جن کا چراغ فخر المحققین کے سامنے نہیں جل رہا تھا، انہوں نے عوام کے سامنے فخر المحققین پر ایک تہمت لگائی، ایک عظیم گناہ کے بارے میں کہا کہ ہم نے دیکھا ہے انہوں نے یہ گناہ کیا ہے، یہ عادل نہیں رہے گناہ کے بارے میں، اور ایسا گناہ کہ زبان اجازت نہیں دیتی اسے بیان کرنے کی۔ کچھ لوگوں نے فخر المحققین کے بارے میں شہر میں اڑایا، اور عوام کو تو آپ کو پتا، العوام کالانعام، عوام بالکل جانوروں کی طرح ہوتے ہیں۔ 50 سال کسی کی عدالت کو دیکھیں، لیکن ایک لمحے کے لیے کوئی آدمی آ کر اس کے بارے میں غلط بیانی کرے تو 50 سال کے تعلقات کو دیکھا ہے، 50 سال اس آدمی کو کتنا دیانتدار، مگر ایک غلط خبر سنی فوراً یقین کر لیتے ہیں، برائی کی بات کو فوراً مان لیتے ہیں۔ لوگوں میں بھی شور ہو گیا کہ فخر المحققین نے یہ گناہ کیا، فخر المحققین تک اطلاع پہنچی، اتنا عظیم عالم، اتنی عظیم ہستی کیسے یہ برداشت کر سکتے تھے؟ بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکل آئے، امامے کو اتار کے پھینکا، ابا کو اپنی شانوں سے اتارا، اور اس کے بعد کسی حالت میں روتے ہوئے حلہ سے باہر نکلے، اور پھر کسی کو پتا نہیں کہ کہاں گئے، کب انتقال ہوا، کہاں دفن ہوئے۔ اتنی عظیم ہستی، اتنا بڑا مجتہد، لوگوں نے اپنی جہالت اور حماقت کی وجہ سے گناہ کبیرہ اپنے کاندھے پر بول لیتے ہوئے اپنے ہاتھ سے کھو دیا۔ سات تاریخدانوں نے فخر المحققین کی وفات 771 ہجری لکھی، لیکن محققین کا کہنا کہ فخر المحققین کے بارے میں پتہ ہی نہیں کہ حلہ سے نکل کے کہاں گئے اور کب ان کا انتقال ہوا۔ یہ حسد اور بغیر کیفیت کی یہ بات کو یقین کر لینا، ایسی یہ خرابی، اور یہی سبب، یہی چیز آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے مراجع کے بارے میں، بڑے بڑے مجتہدین کے بارے میں، یہاں تک کہ آیت اللہ کوئی اور آیت اللہ خمینی جیسی عظیم ہستیوں کے بارے میں، اس کے دل میں آتا جیسی بات پہنچے تھا، کوئی کہتا ہے وہ عادل نہیں، کوئی کہتا ہے وہ گناہگار ہے، کوئی کہتا ہے انہوں نے یہ غلطی کی، اپنی تاریخ سے اب تک لوگوں نے سبق حاصل نہیں کیا۔ اس سے پہلے اسی وجہ سے آل محمد کے ماننے والوں کو وہ برے مسائل کا شکار ہو چکا ہے، اور اب بھی اگر اسی انداز سے علماء کی بے قدری کی گئی تو اس سے بڑی آفت و مصیبت پڑے گی۔ تو بہرحال یہ عظیم ہستی ہے فخر المحققین کی کہ جنہوں نے اپنے باپ کی جگہ سنبھالی۔ شہید اول شمس الدین ابو عبداللہ محمد ابن جمال الدین مکی علامہ علی کے درس میں شرکت کے لیے آئے تھے، لیکن فخر المحققین کی شاگردی کو اختیار کیا، اور اس کے بعد 20 شعبان سن 751 ہجری کو جب 17 سال کی عمر تھی، فخر المحققین نے اجتہاد کا اجازت دیا، اور شہید اول کو یہ اختیار دیا گیا، یہ اجازت دیا گیا، یہ اجازت دی گئی کہ اب وہ اجتہاد کر کے خود مسائل اتفاق حل کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہاں سے جو شہید اول کا علمی سفر شروع ہوا، 751 ہجری میں اجتہاد کا اجازت ملا، 786 ہجری میں شہید اول کو شہادت کا مرتبہ ملا۔ یہ جو 35 سال کا عرصہ، اس 35 سال کے عرصے میں اس عظیم مقام پر شہید اول فائز ہوئے، اس عظیم مرتبے پر شہید اول پہنچے کہ جب علماء کرام ہر صدی کے مجدد کا تذکرہ کرتے ہیں، جس کی تفصیل میں نے پہلی تقریر میں بتا دی، تو 8ویں صدی کا مجدد شہید اول کو قرار دیا جاتا کہ 8ویں صدی میں آل محمد کے دین کی ایسی خدمت کی، اس انداز سے خدمت کی کہ اس صدی کے پوری صدی کے تمام علماء پر سبقت لے گئے، انہیں مجدد قرار دیا گیا۔ اس منزل پر پہنچے شہید اول، یہ شہید اول کے موجودہ علماء انہیں کہتے ہیں، کرامات شہید ان باتوں کو قرار دیتے ہیں کہ شہید اول کے بارے میں یہ کہا گیا کہ 1000 مجتہدین کو شہید اول نے اجازت دیے تھے، یعنی شہید اول کے شاگردوں میں 1000 مجتہدین کرام تھے۔ پوری تاریخ شیعت میں معصوم کے زمانے سے لے کر آج تک کسی عالم کے پاس 1000 مجتہدین نہیں تعلیم حاصل کرنے نہیں آئے۔ 1000 مجتہدین کا عدد، اور زندگی کتنی مختصر، 52 سال کی عمر میں شہادت پاتے ہیں۔ یہ وہ عمر کہ جب انسان کی علمی صلاحیت لوگوں کے سامنے آنا شروع ہوتی، 52 سال کا عالم نجف اشرف اور خود نے کہا جاتا کہ یہ بچہ ہے، اب جواب ہوا، اب یہ کچھ پڑھائے گا لوگوں کو، اب اس کے شاگرد بنیں گے۔ 1000 مجتہدین شہید اول نے اپنے ہاتھ سے اجازت نامے دیے، یعنی اتنی بڑی تعداد میں شاگردوں نے شہید اول کو علم دین کو حاصل کیا، اور پھر اس مختصر سی عمر میں اس منزل پر پہنچتے ہیں شہید اول کہ شیخ جعفر کاشف الغطا جیسا بڑا مجتہد، شیخ جعفر کاشف الغطا جیسا عظیم فقیہ یہ فقرہ استعمال کرتا نظر آ رہا کہ علم فقہ جو تمام زندگی معصومین کا مقصد تھا، علم فقہ کو پھیلانا جو اصل دین ہے، یعنی کس لیے آئے تھے معصومین، ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتانے، یہی فقہ کہ شیخ جعفر کاشف الغطا جیسا عظیم محقق عظیم فقیہ کہتا کہ علم فقہ بالکل
مثال ان کی یہ جملہ ان کا یہ کہ علم فقہ بالکل سوارا علم تھا، بلکہ یہ کہا انہوں نے کہ علم فقہ بالکل باطلا تھا، بالکل سوارا تھا، اسے کسی نے چھوا ہی نہیں سوائے شہید اول اور میرے بیٹے موسیٰ اور علی کے۔ شیخ جعفر کاشف الغطا اب سے 400 سال پہلے کے عالم یہ ان کی تعبیر دیکھی کہ علم فقہ ایسا کہ جیسے کوئی باقرہ لڑکی، جیسے کوئی کنواری لڑکی، آج تک کسی نے اسے چھوا ہی نہیں، آج تک کوئی اس کی حقیقت سے پہنچ ہی نہ سکا، لیکن ہاں اگر کسی نے اس کو حاصل کیا تو یا وہ شہید اول تھے اور یا میں اور میرے بیٹے۔ یہ تکبر نہیں، یہ غرور نہیں، تو اما بنعمت ربک کا تحدث، اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کیا کرو، یہ نعمت رب کا تذکرہ۔ تو اتنا بڑا فقیر اور مجتہد کہ شیخ جعفر کہہ رہے کہ معصوم کے دور سے میرے دور تک سوائے شہید اول کے کسی نے فقہ کو سمجھا ہی نہیں، کسی نے فقہ کو حاصل ہی نہیں کیا۔ علماء کرام کی تعبیر، علماء کرام کا جملہ کہ پورے فقہ طہارت سے لے کر آخری مسئلے سیاست تک شہید اول کے پاس ایسی تھی جیسے ہاتھ کی انگوٹھی، جب چاہے نکالے جب چاہے پہنے۔ فقہ شہید اول کے ہاتھ میں ایسی تھی جیسے انگوٹھی، انسان انگوٹھی سے کس طرح کھیلتا، بس اتنا ہی تسلط، اتنی ہی قدرت، اتنی ہی مہارت شہید اول کو فقہ پر تھی۔ تو علماء یہ لکھتے کہ طہارت سے سیاست تک پورے فقہ شہید اول کے لیے ایسی ہے کہ جیسے ہاتھ کی انگوٹھی ہے۔ یہ عظیم مرتبہ اور مقام ہے شہید اول کا، اور پھر شہید اول کا ایک ایسا لافانی معجزہ کہہ لیجیے، کرامت کہہ لیجیے کہ آج تک کوئی شخص مجتہد بن نہیں سکتا، اجتہاد کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ شہید اول کی ایک کتاب لمحہ اس کا مطالعہ نہ کرے۔ کتاب لمحہ فقہ میں شہید اول نے لکھی تھی، اس کی تفصیل تو انشاءاللہ بعد میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ کس حالت میں اور کس ماحول میں لکھی گئی، یہ بھی ایک معجزہ۔ لیکن مختصراً یہ سن لیجیے کہ جب شہید اول کو گرفتار کر لیا گیا اور جیل خانے میں ڈال دیا گیا، تب شہید اول کے پاس خراسان کے بادشاہ کا ایک پیغام آیا، خراسان کے حاکم کا ایک پیغام آیا کہ اور اس میں یہ لکھا تھا کہ کیونکہ حکومت، کوئی بھی حکومت اور مملکت باقی رہ نہیں سکتی جب تک کہ اس کو چلانے والے عالم نہ ہو، مجتہدین نہ ہو۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو میری مملکت خدا کے غضب کا شکار ہو جائے۔ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اب خلافت بنو عباس کے ختم ہونے کے بعد مختلف علاقوں میں الگ الگ حکومتیں قائم ہو گئی۔ خراسان میں شاہ خدا بندہ کے زمانے میں علامہ ہلی شیعت کو لے کے داخل، خراسان کا علاقہ آل محمد کے ماننے والوں کا علاقہ، وہاں کا حاکم خط لکھتا ہے شہید اول کو اور کہتا کہ جب تک کہ کوئی نائب امام کسی مملکت میں موجود نہ ہو جو اس مملکت کے امور کی دیکھ بھال کرے، اس وقت تک وہ مملکت ہر لمحے عذاب خدا کی حقدار ہوتی۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میری مملکت پہ عذاب خدا نازل نہ ہو جائے۔ جتنا جلد آپ سے ممکن ہو آپ فوراً تشریف لائیے اور مملکت کا نظام سنبھال لیجیے۔ ایک بادشاہ، ایک سلطان، ایک حاکم وقت یہ درخواست کر رہا۔ ذرا دیکھیے جب آدمی دیدار بنتا ہے تو کیسا جذبہ پیدا ہو جاتا۔ ایک ہماری حالت کہ اگر خالی خمس نکالنا ہو تو 1000 بہانے ڈھونڈتے، اور خمس بھی کس چیز کا نام، پورے مال کا نام نہیں، بچت کا نام، پوری بچت کا نام نہیں، بچت کے 5ویں حصے کا نام، اس سے بچنے کے لیے کتنے بہانے ڈھونڈتے اور کوئی بہانہ نہیں ملتا تو سیدھے ہم علماء دین کی عدالت اور دیانت ہی کو ختم کر کے رکھ دیتے تاکہ خمس سے بچ جائیں۔ اور کہاں وہ مرد مومن جس کے ہاتھ میں حکومت آئی اور وہ پیشکش کر رہا، اور پیشکش بھی کیسے کر رہا، خمس دینے والے اول تو کتنے کم ہے اور دیتے بھی ہیں تو کتنے غرور کے ساتھ دیتے ہیں، کتنے تکبر کے ساتھ دیتے ہیں، جیسے دے کر پتہ نہیں عالم پر کتنا بڑا احسان کر دیا۔ اور ہر لمحے یہ خیال ہوتا ہے ہم نے پیسے دے تو دیے ہیں اس کو، لیکن پتہ نہیں یہ کہاں خرچ کرے۔ ذرا اس عالم کی حالت بہتر ہو جائے کسی بھی اعتبار سے، اس کے پاس گاڑی نظر آ گئی، ہم نے 100 روپئے دیے ہوں گے لیکن فوراً خیال ہوگا یہ ہمارے پیسے سے اس نے گاڑی خریدی۔ ذرا وہ اچھا مکان خرید لے، 5 روپئے یا 10 روپئے ہم نے دیے ہوں گے، یہ ہمارے پیسے سے اس نے مکان خرید لیا۔ ذرا سی اس نے کوئی ایسی آسائی زندگی کے لیے جو اس کا حق ہے بلکہ بعض حالتوں میں اس کے لیے واجب ہے، اور فوراً ہمارے ذہن میں آیا کہ ضرور اس نے ہمارے پیسے سے ان چیزوں کا استعمال کیا ہوگا۔ تو دینے والے ہے ہی کتنے کم، اور جو دیتے ہیں تو کتنی بدگمانی کے ساتھ، کتنے تکبر و غرور کے ساتھ، اور دینے کے بعد کتنے شک و شبہ ان کے ذہنوں میں رہتے ہیں۔ لیکن دوسری جانب سے پوری مملکت حوالے کر رہا اور حوالے بھی کس انداز سے کر رہا کہ اگر آپ میرے یہاں آ جائیں گے تو میں یہ نہیں سمجھوں گا کہ جیسے کوئی احسان کر لیا ایک عالم کو بلا لیا، بلکہ ڈر کر گھبرا کے ان کے احسان کو مانتے ہوئے یہ کہتے ہوئے کہ حکومت آپ لیں گے، عذاب خدا سے میں نجات پاؤں گا، اس لیے آپ تشریف لائیے۔ یہی جذبہ روایتوں میں ہے کہ خمس کے بارے میں لو، تم عالم کو دیتے ہو، تم سید کو دیتے ہو، تم نے اس پر احسان نہیں کیا، اس نے اگر خمس لے لیا تو تم پر احسان کیا کہ اگر وہ نہ لیتا تو تمہارا مال پاک ہوتا ہی نہیں، تمہارے مال میں امام کا اور سادات کا حق رہتا، تم اس مال کا استعمال کر نہیں سکتے تھے، اس نے تم سے پیسے لے کر تمہارے مال کو پاک و پاکیزہ کیا۔ لیکن یہ جذبہ آج نہیں ہے، اس دور میں تھا، اور ایک سلطان، ایک بادشاہ کے ذہن میں ہے۔ یہ خط لکھا گیا، شہید اول گرفتار ہے، شہید اول قید خانے میں، اب کیسے اس کی درخواست کو قبول کریں؟ صرف اور ایک کتاب فقہ کی لکھی اور 1 ہفتے کے اندر فقہ کی ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا لمحہ۔ عجیب بات یہ پورے فقہ کی کتاب لکھ رہے ہیں، قید خانے کے اندر بیٹھے ہوئے علماء کہتے ہیں کہ 1 ہفتے میں تو خالی عبادات کے مسئلے نہیں لکھے جا سکتے، عبادات نہیں، خالی وضو اور غسل اور نماز کے مسئلے نہیں لکھے جا سکتے۔ کہا یہ کہ پوری فقہ لکھی، دیکھیے مسئلے یاد کرنا دوسری چیز، لیکن اشتہار کر کے ہر مسئلہ لکھنا، اشتہار بھی کرنا پڑ رہا اور مسئلہ بھی لکھنا پڑ رہا، یعنی قرآن پورا ذہن میں ہو، ساری حدیثیں امام کے ذہن میں ہو، تمام علماء کے فتوے ذہن میں ہو، تمام راویوں کے حالات ذہن میں ہو، تب ایک فتویٰ لکھ سکتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے لیے تو پھر بھی آسان، فوجی کو دیکھا رکھ
کیا مسئلہ یاد ہو گیا. یہ مجتہد اشتہاد کر کے مسئلہ لکھ رہا, ایک ہفتے میں لما جیسی کتاب لکھی. اور جب یہ کتاب لکھ رہے تھے تو ان کے پاس صرف ایک مختصر سی کتاب تھی, محقق ہلی علامہ ہلی کے ماموں کی کتاب ہے مختصر النافع, بہت مختصر 100 صفحے کی, بس اتنی سی ایک کتاب ہے, نہ قرآن موجود ہے, نہ حدیث موجود ہے, نہ کوئی اور صفحہ کی کتاب موجود ہے, اتنی مختصر سی کتاب ہے. ایک ہفتے میں یہ تو مشاہدہ کہ جو لما کتاب انہوں نے لکھی ہے, اس کو اگر آپ نقل کریں, کاتب وغیرہ سے نقل کریں, ایک ہفتے میں خالی اس کی کتابت نہیں ہو سکتی. اور صحابہ کے سارے مسئلے لکھنا اور اشتہاد کے ساتھ لکھنا ایک ہفتے میں لکھے, جب سے صرف ایک مختصر کا فقہ کا رسالہ ان کے ہاتھ میں تھا, اور وہ ایسی کتاب لکھی گئی کہ اس دور تک فقہ میں کتنی اچھی اور کوئی کتاب نہیں لکھی گئی. شرائع اسلام کے بارے میں نے 2 ہفتے پہلے بتایا تھا, مگر یہ لمحہ اس سے بھی بہتر ایسی اس میں ترتیب ہے کہ ہر مسئلے کو اس انداز سے لکھا کہ پہلے اہم مسئلے آتے ہیں, پھر اس سے متعلقہ مسئلے آتے ہیں, نماز کے مسئلے, تو پہلے نماز کے بنیادی مسئلے, پھر اس سے متعلقہ مسئلے, پھر اس کے مستحبات, پھر اس کے مکروہات. آج تو آپ عادی ہو گئے ہیں توضیح المسائل جیسی کتاب دیکھ کر. اس دور میں جب کوئی کتاب نہ تھی, قید خانے میں سزائے موت سنائی جا چکی ہے, لکھنے کے لیے کوئی مددگار کتاب نہیں. یہ ایسی حالت میں ایک ہفتے میں لما جیسی کتاب لکھی, ایک عالم ہی سمجھ سکتا ہے کہ یہ سوائے موجودے کے اور کچھ نہیں ہے. جب یہ کتاب سلطان خراسان کو, بادشاہ خراسان کو بھجوائی گئی, تو اب قاصد کو نہیں بھجوائی گئی, تو بہت احتیاط کے ساتھ چنا. وہ اپنی جان پر کھیل کر یہ کتاب لے کے چلا, اور راستے میں لوگوں کو اطلاع ملی جو صاحبان ایمان تھے, انہوں نے کوشش کی کہ کتاب کسی طرح ہمیں مل جائے. اس نے انکار کر دیا. بڑی بحث کے بعد تھوڑی سی دیر کے لیے اس نے کتاب دی, دیکھو اس کو دیکھ کر جتنا لکھ سکتے ہو لکھو. سنا کے راستے میں جہاں سے گزر ہوا, کسی نے 2 ورق لکھے, کسی نے 6 ورق لکھے, کسی نے 8 ورق لکھے, اور اس طرح کی کتاب ہم تک پہنچی. مگر ایسی عظیم کتاب ہے کہ ہماری دفاع میں اس کے مقابلے پر شاید ہی کوئی کتاب اس سے پہلے. میں آئندہ تقریر میں پیش کروں گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ 52 سال کی مختصر سی عمر میں اس منزل پر پہنچے کہ 1000 مجتہدین کو اجازت نامہ دیا. اجازت نامے کا مطلب وہ ان کے شاگرد تھے, ان کی شاگردی اختیار کی تھی. 1000 مجتہدین نے ان کو اجازت نامہ دیا. لما جیسی عظیم کتاب لکھ گئے. اس کے علاوہ دوسری کتابیں اور ہیں. ایک کتاب ان کی دروس ہے, ایک کتاب ذکر ہے, بیان ہے, قواعد ہے, ایک کتاب الفیہ جس میں نماز کے 1000 واجبات لکھے, ایک کتاب نقلیہ جس میں نماز کے 3000 مستحبات لکھے. اتنی عظیم کتابیں 52 سال کی مختصر سی عمر میں, لیکن تعلیم بھی کس انداز سے حاصل کی تھی. یہ ان کے تعلیم کے زمانے کا ایک واقعہ سنتے چلیں کہ کتنی محنت کے بعد مجتہد بنا کرتا. اگر آپ کو سمجھتے ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے ہماری اور آپ کے خون کی کمائی پر وہ خالی بغیر کوئی کام کیے ہوئے پروان چل رہا ہے, مگر کس طرح سے مجتہد بنتا. شہید اول کے بارے میں تاریخوں میں یہ لکھا کہ انتہائی دبلے پتلے اور کمزور آدمی تھے, اور ان کے سر پر بال بھی نہیں اٹھتے. تو ایسا کس وجہ سے ہوا, یہ تاریخوں میں لکھا ہوا کہ جب یہ تعلیم حاصل کر رہے تھے ہلنا, اب اشتہاد کی تعلیم حاصل کرنا مذاق چیز نہیں, 20 اور 22 گھنٹے دن میں پڑھنا پڑتا ہے, تب جا کر انسان مسائل کو سمجھنے اور اشتہاد کے قابل ہوتا. اب جوانی کی زندگی 17-18 سال کی عمر, جب پڑھتے تھے تو رات کے وقت نیند آیا کرتی, بڑی کثرت کے ساتھ نیند آیا کرتی. چنانچہ انہوں نے نیند کو بھگانے کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ پیتل کا بنا ہوا پیتل کا ایک ٹکڑا اپنے پاس رکھتے جو آگ میں گرم کر کے رکھا جاتا, اور جب کبھی نیند آتی وہ پیتل کا گرم ٹکڑا اپنے سر پر رکھا کرتے. جب اس کی وجہ سے سر کو تکلیف ہوتی نیند فوراً بھاگ جاتی تھی. اس طرح رات میں 2-3 مرتبہ اپنی نیند کو بھگایا کرتے. اسی کا نتیجہ رفتہ رفتہ سارے بال ان کے چل گئے, لیکن دل میں دین حاصل کرنا تھا, مجتہد بننا تھا, نائب امام بننا تھا. اتنی بڑی قربانی تھی. راتوں کو جاگ کے گزارتے. ہمارے علماء کچھ ایسے علماء بھی گزرے جن کا تذکرہ میں نے 3 ہفتے قبل کیا. کچھ ایسے علماء بھی گزرے ہمارے یہاں علماء کی فہرستیں, مجتہدین کرام ایک پورا سلسلہ, مجدد مذہب شیعہ ایک پورا سلسلہ, شہیدان راہ خدا ان کا ایک پورا سلسلہ. اسی طریقے سے ایک سلسلہ ہمارے یہاں وہ علماء جنہوں نے تمام زندگی حرام اور مکروہ کو چھوڑیے کوئی مباح کام بھی انجام نہیں دیا. تمام زندگی جو کرتے تھے یا واجب ہوتا تھا یا سنت, حرام بھی نہیں مکروہ بھی نہیں, کوئی مباح کام جس کا کرنا نہ کرنا برابر, ایسا کام بھی انجام نہیں دیا. ان علماء کرام میں سے ایک شہید اول کہ جن کے بارے میں یہ آپ نے دیکھا کہ علم دین حاصل کرنے کا کیسا شوق, کون اتنی بڑی قربانی دے سکتا ہے اپنی تعلیم اور پڑھائی کے لیے کہ اس طرح سے اپنے جسم کو جلا جلاتے اس مقام عظیم پر پہنچے. اور دوسری جانب حالت یہ کہ تمام زندگی اس تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ گزاری, تو یا واجب کرتے تھے یا سنت کرتے تھے, کوئی مکروہ کوئی مباح کوئی حرام کام تمام زندگی ان سے انجام نہیں پایا. دیکھیں یہ وہ ہستیاں جن کے تقدس اور کردار کو دیکھ کر لوگوں کو امام معصوم یاد آیا کرتے تھے. اب اس وجہ سے اتنی زحمتیں برداشت کرنے کی وجہ سے بہت دبلے پتلے اور کمزور ہو کر رہ گئے. مشہور واقعہ بھی ہے ان کے بارے میں, بہت بڑے شاعر بھی تھے اپنے دور میں. ایک رات کو اتفاق ایسا ہوا مجتہد بننے کے بعد, ایک رات کا ایسا اتفاق ہوا کہ بڑی زبردست نیند آئی اور رات کو آنکھ لگ ہی گئی اور تمام رات سوتے ہوئے گزر گئی. ان کی تمام رات نماز شب قضا ہو گئی. اب ایسا شخص جس نے تمام زندگی کوئی مباح مکروہ حرام کام نہ کیا, تو وہ شخص نماز شب کو بھی واجب کے طریقے سے انجام دیتا, یعنی پوری زندگی نماز شب کری, صرف ایک رات کو قضا ہو گئی. جب آپ دلی دیکھا صبح کی نماز کا وقت داخل ہو چکا, نماز شب قضا ہو چکی, تو قضا نماز کے بعد میں پڑھی, لیکن بڑی حسرت اور افسوس کے ساتھ کہا, ایک شعر کہا عربی کا کہ آج اے خدا تیرے اس بندے پر کتنی بڑی مصیبت نازل ہوئی کہ آج رات کی نیند کی وجہ سے جنت کی حوروں کا مہر میرے ہاتھ سے نکل گیا. اس لیے کہ بتحقیق یہ نماز شب حوران جنت کا مہر. تو تمنا کرنا تو بہت آسان ہے کہ خدا ہمیں جنت دے اور مہر دے اور حورے دے, لیکن اس کے لیے شرط یہ کہ انسان کچھ کر کے دکھائے. آپ کو یاد ہوگا اور بات آگے سے میں بتا دوں کہ چوتھے امام جب مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے تو دیکھا کہ ایک شخص آیا, ایک عربی آیا, اور آنے کے بعد اس نے نماز پڑھی, واجب نماز, سنت نہیں واجب نماز پڑھی, لیکن بڑے جلدی نماز پڑھی. جب الحمد سورہ پورا نہیں ہوا تو رکوع میں گیا, رکوع ہوا نہیں کہ سجدے میں گیا, سجدہ ہوا نہیں کہ تشہد و سلام پڑھ کے نماز کو ختم کیا, اور اس کے بعد پھر بیٹھ گئے.
یہ بھی نہیں کہ جلدی ہے سفر اختیار کرنا ہے, کوئی بیمار ہے, کوئی بھوکا بیٹھ گئے اور اب اس نے دعائیں مانگنا شروع کر دی. ایسے لوگ آپ کو اپنے چاروں طرف سے ملیں گے کہ وقت بہت ہوتا ہے لیکن واجبات سے جان چھڑاتے ہیں جلدی جلدی, اور مستحبات سے دیکھیے تو اتنی پرانی دعائیں, اتنے پرانی عمل, چنانچہ امام نے دیکھا کہ بیٹھ گئے دعائیں مانگنا شروع. اب جتنی دعائیں یاد ہوں گی سب مانگتا چلا جا رہا ہے, خدا بندہ مجھے یہ بھی دے, وہ بھی دے, جنت بھی دے, پورے سیاحت کی تفصیل سے بچا, جہنم کے عذاب سے بچا, محل دے اور حورے. جب اس نے یہ کہا کہ خدا بندہ مجھے جنت کی حورے, امام نے فوراً اسے چھوڑ دیا اور کہا کہ ایسا تو نے محل تو اتنا تھوڑا کر دیا اور دعا اور تمنا اتنی بڑی کر رہا, اگر واقعان حورے چاہتا تو ان کے محل کو بھی اطمینان سے انجام دے, اور یہ نماز پورا نے جنت کا محل ہوا کرتی. لیکن شہید اول کے بارے میں غور کریں, علم کتنا اور علم کا شوق کتنا اور تقدس اور پرہیزگاری کتنی. اور پھر شہید اول کی ایک نمایاں خصوصیت جو ہمیں نظر آتی وہ یہ کہ شہید اول نے جب حلہ میں اجتہاد کی تعلیم مکمل کر لی, مجتہد بن گئے, تو اب کیا کیا, اب شہید اول عام مسلمانوں کے برادران اہل سنت کے علماء کے پاس گئے تعلیم حاصل کرنے کے لیے. ایک مجتہد جامع الشرائع, ذرا دیکھیں مجتہد میں کتنا انکسار ہوتا, ایک تکبر غرور کی حالت ہوتی کہ کسی کو دو لفظ پڑھنے نہیں آتے لیکن اپنے آپ کو علامت الظاہر سمجھتا, اور ایک عالم باعمل مجتہد ہوتا, اجتہاد کی منزل پر پہنچ گئے, نائب امام بن گئے, لیکن اب نکلے اور نکلنے کے بعد تمام اسلامی تعلیم کے مراکز پر گئے. خود شیعہ تعلیم کو حلہ میں حاصل کی, لیکن اس کے بعد بغداد گئے, مصر گئے, مکے کی جانب گئے, مدینے کی جانب گئے, خلیل الرحمان نامے مقام پر گئے, بیت المقدس گئے. اب علماء اہل سنت کے پاس پہنچے, ان سے استفادہ کیا اور اس منزل پر پہنچے تو علماء اہل سنت نے بھی انہیں اجازت دی. چنانچہ 40 علماء اہل سنت اپنے دور کے بڑے بڑے ان کے یہ شاگرد رہے, اور علماء نے انہیں صحیح بخاری, صحیح مسلم, جامع ترمذی اور مسند ابو داؤد, مسند ابن ماجہ, مسند احمد ابن حنبل, موطا امام مالک, مستدرک حاکم, یہ جتنی کتابیں یہ سب انہوں نے تعلیم حاصل کی, اور تمام علماء اسلام نے انہیں لکھ کر دیا کہ اب آپ کو اجازت ہے کہ آپ ان روایتوں کو پڑھ بھی سکتے ہیں اور دوسروں کو ان کی تعلیم دے بھی سکتے ہیں. اس منزل پر پہنچ گئے, تمام اسلامی فقہ کا مطالعہ کیا, پانچوں فقوں کے اوپر ان کو عبور حاصل ہو گیا, اور اس کے بعد واپس آئے دمشق کی جانب, شام کی جانب, اپنا وطن لبنان اور شام ایک ہی علاقہ تھا, وطن کی جانب واپس آئے اور وہاں آنے کے بعد دین کی خدمت شروع کی. شہید اول جب وہاں پہنچے تو اب شہید اول کا علمی مقام ایسا کہ کسی بھی فقہ کا مسلمان ان کے پاس آتا, انہیں ان سے سوال کا جواب دیتا, صرف فوراً اسے جواب مل جاتا. چنانچہ دمشق میں شہید اول کی شہرت کرنے لگی, ان کا علمی مقام پیدا ہو گیا, تمام مسلمان ان کی عزت کرنے لگے. اور شہید اول نے صرف یہ نہیں کیا کہ عام لوگوں تک اپنے علم کو پہنچایا, گھر کی جانب بھی توجہ دی, گھر والوں کو بھی عالم بنایا. شہید اول کا بھی عجیب خاندان ہے, ان کی زوجہ, ان کی بیوی جن کی کنیت ام علی تھی, ایک انتہائی عالمہ اور فاضلہ خاتون تھی اپنے دور کی. شہید اول کے 3 بیٹے اور تینوں کے تینوں مجتہد, ابو طالب محمد, ابو القاسم علی اور ابو منصور حسن, یہ 3 ان کے بیٹے اور تینوں اجتہاد کے مقام پر پہنچے. تو شہید اول نے ان کو اجازت نامہ لکھ کر دیا. ایک بیٹی ہے ان کی, 2 بیٹیاں تھیں ان کی, اور دونوں بیٹیاں مجتہدہ اجتہاد کی منزل کو حاصل کیا. دونوں میں سے خصوصیت کے ساتھ جو بڑی بیٹی تھی جن کا نام تھا فاطمہ, اور ان کو سبط المشائخ کہہ کر خطاب کیا جاتا ہے. سبط المشائخ یعنی تمام علماء کی سردار, سبط المشائخ یعنی سیدۃ المشائخ, تمام مشائخ جتنے شیخ ہیں, جتنے بزرگ علماء اس دور کے, ان سب کی سیدہ, ان سب کی سردار و حاکم. کتنا بڑا مقام ہوگا کہ نام ہی پڑ گیا سبط المشائخ. واقعاً جب خدا کی خاص نظر ہوتی ہے کسی کی جانب اور کوئی دین خدا پر صحیح معنی میں عمل کرتا ہے تو پھر ایسی ہی برکت ہوتی ہے. کتابیں لکھی تو ایسی لامثال کہ آج تک ان کا جواب نہ ہو سکا. علمی یادگار اولاد کی صورت میں چھوڑی تو ایسی کہ بیٹے تو بیٹے, بیٹی بھی اس منزل پر پہنچی کہ سبط المشائخ یا سیدۃ المشائخ تمام علماء کی سردار قرار پائی. اشتہاد کی اس منزل کو حاصل کیا کہ جیسا کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ شہید اول کبھی کبھار ان کے علمی مقام کو بتانے کے لیے یہ کہا کرتے کہ میری بیٹی تو اس منزل پر کہ تمام عورتوں کو اپنے فقہی مسائل میں ان کی جانب رجوع کرنا چاہیے. بلکہ یہ صاحب فقہ علماء نے جملہ لکھا کہ یہ کہا کرتے کہ میری بیٹی اس مقام پر کہ حیض اور نماز کے مسائل میں تو مردوں کو بھی اس کی جانب رجوع کرنا چاہیے. اتنی مہارت میری بیٹی کو فقہ کے اوپر حاصل, یہ منزلت ہے بیٹی. تو اب کتنی برکت ہے شہید اول کے گھرانے میں کہ ایسا خاندان خدا نے ان کا دیا, اور پھر ان کی بیٹی علم سے کتنا شوق ہے. چھوٹی سی مثال میں پیش کر دوں اس لیے کہ میرا موضوع تو خود شہید اول ہے. صرف ایک چھوٹی سی مثال, جب شہید اول کو شہادت نصیب ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے سرکا چوڑا میراث چھوڑی. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس زمانے میں مومن آل محمد اپنا یہ فریضہ سمجھتا کہ میں خود بھوکا رہوں, لیکن جو امام کا نائب ہے اس کی حالت بہتر ہونا چاہیے. اس لیے کہ ہر آنے جانے والا, ہر خیر جب کبھی آئے گا اور اس سے کوئی سوال کرے گا کہ تمہارے امام غائب ہے اب کون, تو یقیناً نائب امام کی جانب اس کا رجوع کرواؤں گا. تو نائب امام کی وہ حالت کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ قوم اتنی غیرت مند, یہ قوم اتنا زیادہ امام سے محبت کرنے والی کہ جب نائب کو اس نے اس حالت میں رکھا تو امام اگر ہوتے تو واقعات کتنی قربانی ہے امام کے لیے دیتی. یہ تصور تھا اس زمانے میں, اور آج بھی ایران اور عراق کے صاحبان ایمان میں کہ اگر امام ہوتے اور ہم ان کے لیے جو کچھ کرتے وہ نائب امام کے لیے کرنا, اس لیے نہیں کہ وہ بہت عالم یا فاضل یا فقیہ یا مجتہد, اس لیے کہ وہ امام کی جگہ بیٹھا ہوا. تو خیر شہید ہوئے جب شہید اول تو ایک بڑا کرتا, ایک بڑی میراث انہوں نے چھوڑی. جب یہ میراث تقسیم ہوئی تمام اولاد تو ان کی بیٹی نے ایک وثیقہ لکھا, ایک تحریر لکھی, اور اس نے یہ کہا کہ میرا جتنا حصہ بنتا میں صرف خدا سے اس کی جگہ لینے کے لیے اپنے سارے حصے کو اپنے بھائیوں کے حوالے کرتی ہوں, انہیں ہبا کرتی ہوں. مجھے کچھ نہیں چاہیے, میں سب کچھ اپنے بھائیوں کو دیتی ہوں, لیکن بس 4 چیزوں سے مجھے اس کے بدلے طلب. اور وہ 4 چیزیں کیا تھی؟ ایک تو وہ قرآن تھا جو خراسان کے حاکم نے شہید اول کو پسند دیا تھا. دوسری شیخ طوسی کی 2 کتابیں, ایک کتاب ہے مصباح جس میں اعمال ہے پورے سال کے, اور ایک کتاب تہذیب الاحکام جو ہماری 4 بنیادی کتابوں میں سے ایک ہے, اور چوتھی اپنے والد کی کتاب کتاب فوائد. تو یہ 4 کتابیں مجھے دے دو اور اس کے بعد میں اپنی ساری جائیداد, میں اپنا سارا حصہ تمہارے حوالے کرتی ہوں. ذرا اندازہ کرو کہ کتنا شوق ہے علم کا, کتنا شوق ہے
किताबों कि अपनी पूरी जायदाद और बहुत बड़ी जायदाद पूरा हिस्सा माफ किया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि इसके बदले में ये 4 किताबें किसी तरह मुझे मिल जाए। तो ये बरकत खुसूसी है शहीद अव्वल के ऊपर खुदा की, फखर मुहक्किकीन का शागिर्द और ऐसी बाबरकत औलादों का बाप शहीद अव्वल दिमाग से पहुंच चुके हैं। शहीद अव्वल इल्म दीन को फैला रहे हैं, मरकजियत मिलती जा रही, मुसलमान किस आ रहे हैं, अपने तो खैर नाइब इमाम समझते ही गैर भी पहुंच रहे हैं और कदरत के साथ शहीद अव्वल के करीब आ रहे हैं। उस वक्त शाम और मिस्र का इलाका एक ही हाकिम का था जिसका नाम था बरकूक, वो दोनों इलाकों का हाकिम था और शाम में खुद मिस्र में रहता था। शाम में उसने गवर्नर बनाया था जिसका नाम था बेग मर्द। उस दिमश्क के शहर में जो उसका कैपिटल है शहीद अव्वल भी पहुंचे और अपने तमाम उलूम की तालीम शुरू की। शाफई मजहब का आता है फिर शाफई का मतलब उसको बताते हैं, मालिकी मजहब का आता है फिर मालिकी का मतलब बताते हैं, हनफी और हम्बली आता है उनकी फिक़ह का मतलब बताते हैं और अपना जो आता है तो आले मोहम्मद का मतलब उन्हें बताते हैं। रफ्ता रफ्ता इतनी मरकजियत हो गई शहीद अव्वल की कि जो उलमा थे उस शहर से आम उलमा उनके दिल में हसद पैदा हुआ। तो ये तो बड़ा गजब हो रहा, ये एक शख्स आया और आने के बाद हम सब पर छा गया। अब शाफई मजहब के सबसे बड़े आलिम उस जमाने में थे इबाद इब्नुल जमात, लेकिन वो परेशान कि मैं शाफई मजहब का आलिम, लेकिन लोग जो है वो इसके पास जाकर शाफई मजहब का फतवा लेते हैं। बुरहानुद्दीन मालिकी मजहब के सबसे बड़े आलिम थे, वो घबराए कि मैं मालिकी मजहब का कायद, लेकिन मेरी फिक़ह के लोग इनके पास जाकर मसला पूछते हैं। लोग घबराए और परेशान। इधर सुल्तान खुरासान, यहाँ पर शिया हुकूमत कायम है अल्लामा हिल्ली के बाद से। सुल्तान खुरासान ने शहीद अव्वल से ताल्लुकात बढ़ाना शुरू की, खुतूत आ रहे हैं, मसले पूछे जा रहे हैं, तो उससे सहायत भिजवाए जा रहे हैं। हुकूमत भी एक मरतबा घबरा गई कि ऐसा ना हो कि ईरान से जो इनके ताल्लुकात तो यहाँ भी कोई इस किस्म का इख्तिलाफ आ जाए। अल्लामा हिल्ली ने जिस तरह ईरान को बदल दिया कहीं ये शाम को न बदल दें। अब हुकूमत भी परेशान है और जो आम उलमा सूह उनके दिलों में भी हसद पैदा होना शुरू हुआ। अब वो मौके की तलाश में है कि किसी तरह शहीद अव्वल के कांटे को हटा दिया जाए, किसी तरह शहीद अव्वल की मरकजियत और मरजइयत को खत्म कर दिया जाए, मगर किस अंदाज से और क्या किया जाए। उस वक्त इत्तेफाक से एक शख्स अल यादूश नाम का पैदा हुआ। ये शुरू में आले मोहम्मद का मानने वाला था मगर बाद में बहक गया, बाद में मुर्तद हो गया और अजीब व गरीब अकायद को बयान करने लगा। खुदा ही के बारे में इसका अकीदा बिगड़ गया और अजीब व गरीब अकायद पर इसने पूरा फैसला बनाया। खैर हाकिम वक्त ने इसको कत्ल करा दिया। शहीद अव्वल के दिमश्क पहुंचने से पहले की बात है, मगर इसका फैसला मौजूद था और इसके फिरके में 70 ऐसे थे जो खुद शिया थे लेकिन बाद में अपने मजहब को छोड़ बैठे थे और इसके फिरके में शामिल हो गए। चुनांचे उनकी मदद से हुकूमत वक्त ने और उनकी मदद से एक दस्तावेज तैयार कराई जिसमें उन 70 आदमियों ने गवाही दी कि हम खुद शिया आले मोहम्मद के मानने वाले हैं, लेकिन हम गवाही देते हैं इस शख्स के बारे में कि ये आले मोहम्मद से भी बहुत गलत समझता। इन पर मुसैरियत का इल्जाम लगाया गया कि ये मादल्ला आले मोहम्मद को खुदा समझते हैं और साथ साथ फिर इनके बारे में ये इल्जाम भी लगाया गया कि ये दुश्मनान अहले बैत से बेदारी इख्तियार करते हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। 70 इन आदमियों की गवाही दी गई और 1000 आम मुसलमान मुख्तलिफ जगहों से उनकी गवाही दी गई और इसे तैयार करके बैरूत के काजी के हवाले कर दिया गया। ये पूरा मकसद, ये पूरी तहरीर, इनके ऊपर ये सारे इल्जाम लगाकर बैरूत के काजी दिमश्क में इसको भिजवाया। दिमश्क में शहीद अव्वल भी दिमश्क में और वहां पे शाफई मजहब के इबाद इब्नुल जमात शाफई मजहब के और ये वो शख्स जो शहीद अव्वल के खिलाफ पहले भी रह चुके थे इब्तिदाई जमाने में। इन्होंने और शहीद अव्वल ने एक ही मकाम पर तालीम हासिल की, उनके पास ये फतवा भिजवाया। उन्होंने होशियारी के साथ इस फतवे को मालिकी मजहब के आलिम बुरहानुद्दीन मालिकी के हवाले कर दिया और कहा कि आप इसको देखकर इसका दस्तखत कीजिए और इस शख्स को कत्ल कराने का कोई इंतजाम कीजिए। आपस में ये तय पा रहा, वो दस्तावेज, वो तहरीर एक दूसरे के पास जा रही। अब घबरा हर एक आदमी रहा उस पर दस्तखत करते हुए, लेकिन बढ़ाते बढ़ाते बुरहानुद्दीन मालिकी के पास पहुंचा। बुरहानुद्दीन मालिकी ने उसके ऊपर दस्तखत किए। इबाद इब्नुल जमात शाफई मजहब का उसने भी दस्तखत किए और इससे कुछ दिन पहले एक ऐसा वाकया पेश आया जिसकी बुनियाद पर इबाद इब्नुल जमात जो शहीद अव्वल के खिलाफ पहले, इनका नाम है इब्नुल जमात, उनको गुस्सा आ गया शहीद अव्वल पर। एक ऐसा वाकया पेश आया, एक मरतबा वो शहीद अव्वल के पास मुलाकात के लिए गए। शहीद अव्वल के पास जैसा कि मैंने बताया कोई शिया सुन्नी का मसला नहीं, उनका दर्द है, उनका खुला हुआ कमरा है, जो चाहे आ जाए, जो चाहे बैठे। इबाद इब्नुल जमात भी बैठे, लेकिन क्यों इस शख्स को शहीद अव्वल से शुरू से आता कि मैं दिमश्क का काजी, मैं दिमश्क का चीफ जस्टिस हूं, लेकिन लोग मेरे पास नहीं आते, इसके पास आते हैं। अब ये बैठा और हसद की वजह से उसने सोचा कि शहीद अव्वल की तौहीन करना चाहिए। शहीद अव्वल अपने कमरे में बैठे, सामने लकड़ी की बनी हुई बेंच सी है, मेज सी है, उस पर गलास का कलम रखा हुआ और शहीद अव्वल कुछ लिख रहे हैं। ये पहुंचा। अब उलमा का फायदा है किसी भी फिरके की हो, किसी की भी मदद की हो, जब एक मकाम पर जमा होते हैं तो इल्मी मसाइल पर गुफ्तगू शुरू हो जाती है। इबाद इब्नुल जमात और शहीद अव्वल के बीच में गुफ्तगू शुरू हो गई। शहीद अव्वल कुछ तहरीर भी कर रहे हैं, गुफ्तगू भी कर रहे हैं। इबाद इब्नुल जमात वो एक मरतबा आगे आ गया। शहीद अव्वल ने उसको ऐसे जवाब दिए और ऐसी दलीलें पेश की कि गोया वो शिकस्त खा गया। अब जब उसने शिकस्त खाई इस इल्मी गुफ्तगू में तो सोचा कि इनका मजाक आना चाहिए। जैसा कि मैंने तकरीर के बीच में अर्ज किया, शहीद अव्वल इंतहाई नहीफ, इंतहाई कमजोर और सस्ता कामत के शख्स थे। अब इनका कम था, इंतहाई कमजोर और नहीफ भी थे। इबादतें कर करके, रियादतें कर करके इन्होंने अपने जिस्म को खुला दिया। चुनांचे इबाद इब्नुल जमात ने एक मरतबा तर्ज करते हुए कहा, और खुद इबाद इब्नुल जमात हर एतबार से माशाअल्लाह थे। इबाद इब्नुल जमात ने शहीद अव्वल पर तर्ज करते हुए कहा कि मुझे कलम के पीछे से एक आवाज तो सुनाई दे रही, लेकिन पता ही नहीं चलता कि ये कौन बोलने वाला, कोई नजर ही नहीं आता। उनके दुबलेपन पर, उनकी कमजोरी पर, उनके नहीफ और निदार होने पर जुमला फंसा। शहीद अव्वल ने फौरन जवाब दिया। साथी भी हैं, क्लास फेलो भी हैं, दोनों आलिम भी हैं, साथ उसने बैठने वाले भी। चुनांचे उन्होंने फौरन जवाब दिया और एक ऐसा जवाब दिया जिसे मैं खुलकर बयान नहीं कर सकता और आज कभी उसका मजा नहीं आ सकता जब तक कि आप पूरा न समझ लें। लेकिन बस इतना मैं बता दूं कि इनका नाम है इबाद, इनके वालिद का नाम है जमात और इसीलिए इनको आमतौर पर पुकारा जाता है इब्नुल जमात। तो जमात एक आदमी का भी नाम है और जमात के माने गिरोह भी है, तो इब्नुल जमात के माने होंगे पूरे गिरोह का भी।
10, 15, 20, 25 पता नहीं कितनों का बेटा, तो शहीद अव्वल ने सिर्फ और इतना जवाब दिया कि जो एक आदमी का बेटा होगा वो तो तुम्हें ऐसा ही नजर आएगा। बस कितना सुनना कि इब्न वाहिद तो ऐसा ही होता, वाहिद का बेटा तो ऐसा ही होता। अब कितना सुनना था, अब के बाद इस जमात ने वकीलों सुना तो पेश आया वो जो हसद पहले ही था, अब इस वक्त इल्मी मुजाकरे में भी शिकस्त खाई और ऐसा जुमला भी सुना तो जो ताप खाते हुए निकल खड़े हुए और चंद दिनों के बाद वो तहरीर तैयार करवाई उन शिया मजहब के छोड़ने वालों से और 1000 गैरों से, और उसको बैरूत के काजी से अपने पास मंगवाकर बुरहानुद्दीन मालिकी के पास भिजवाया। बुरहानुद्दीन मालिकी के पास पहुंचा और कहा गया कि फौरन इस पर हुक्म दे दो, फौरन इस पर फतवा दे दो कि ऐसे आदमी की सजा क्या। बुरहानुद्दीन मालिकी ने फौरन फतवा दे दिया कि ये वाजिबुल कत्ल, जो खुला हस्तियों को बुरा कहता और मुसैयद का अहले बैत को खुदा मानता, उसकी सजा यह है कि वो वाजिबुल कत्ल है क्योंकि मुर्तद हो गया, दीन इस्लाम को छोड़ दिया। और ये फतवा देने के बाद, ये हुक्म देने के बाद, मैं ये हुक्म देता हूँ, ये हुक्म देने के बाद शहीद अव्वल को गिरफ्तार करवा के बुलाया गया। शहीद अव्वल गिरफ्तार होते आए, उनके सामने पहले तो वो पूरी तहरीर पढ़ के सुनाई गई और उसके बाद फिर ये कहा गया कि आप इसके बाद इस तहरीर की रोशनी में और इतने सारे गवाहों ने दस्तखत किए, इसलिए तुझे इर्तिदाद के जुर्म में कत्ल की सजा दी जा रही। शहीद अव्वल ने एक मरतबा फौरन सवाल किया कि ये हुक्म कैसे जारी कर दिया गया, मैं तो मौजूद ही नहीं था, मुझसे तो किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। उन्होंने एक मरतबा जवाब दिया कि मैं खामोश हूं। जब हाकिम हुक्म दे, जब एक आलिम हुक्म दे फिर उसका हुक्म टूट नहीं सकता। शहीद अव्वल ने कहा वलाकिन लिल-गाइब हुज्जा, ये उसके लिए तो सही कि जो अदालत में हाजिर होकर अपना बयान दे चुका और फिर हाकिम उसके खिलाफ हुक्म दे, लेकिन जो अदालत में बुलाया ही न गया उसके बाद तो उसकी दलील बाकी, मुझे इजाजत दी जाए और मैं तमाम गवाहों पर जिला करूंगा, मैं उनसे गुफ्तगू करूंगा, फिर भी अगर जुर्म साबित हो तो बेशक आप सजा दे दीजिए। लेकिन एक मरतबा कहा गया कि नहीं, बस अब हुक्म दिया जा चुका और हाकिम का हुक्म जो है वो किसी हालत में भी वापस नहीं दिया जा सकता, तुम्हें इसकी सजा दी जाएगी और तुम्हें इर्तिदाद के जुर्म, मुर्तद होने के जुर्म में कत्ल किया जाएगा। शहीद अव्वल ने सुना, बस फौरन एक मरतबा इमाद इब्न जमात की जाने पड़े और कहा कि मैं इस वक्त शाफई हो जाता हूं, बल्कि ये कहा कि मेरा मजहब शाफई। शहीद अव्वल का मजहब किसी को पता नहीं था क्योंकि हर एक से उसकी सजा के मुताबिक गुफ्तगू करते। कहा कि ये मालिकी मैं इस वक्त शाफई हूं और तुम तो शाफई मजहब के फकीह, इसलिए मेरा फैसला तुम करो। अब उस जमाने का दस्तूर यही था कि जिस फिका का आदमी उसी फिका का आलिम फैसला करता। मालिकी मजहब में मुर्तद की सजा कत्ल, शाफई मजहब में मुर्तद को माफ किया जा सकता। चुनांचे एक मरतबा कहा कि मैं शाफई हूं, मेरा फैसला तुम करो। इमाद इब्न जमात ने यह देखा कि इसने शाफई मजहब का ऐलान कर दिया और मेरी फिका के मुताबिक अब तो इसे कत्ल करना मुश्किल है। एक मरतबा उससे कहा कि मेरी फिका में यह कि मुर्तद को 1 साल कैद किया जाए और फिर उससे तौबा करवाई जाए, अगर वो तौबा कर ले तो ठीक है, उसे माफ कर दिया जाएगा, चुनांचे तुम तौबा करो। शहीद अव्वल ने इंकार किया, मैंने कसूर कौन सा किया है जिसकी मैं तौबा करूं, मैंने जुर्म कौन सा किया है कि जिसकी मैं तौबा करूं। जान बचाने के लिए शरीयत में जायज है, इस वक्त शहीद अव्वल बल्कि वाजिब हो जाता तौबा कर लेते, तो ठीक है अगर तुम कहते हो तो मैं तौबा करने को भी तैयार। मगर शहीद अव्वल को पता कि दीनदारों से गुफ्तगू नहीं हो रही, ये सब के सब मसाल, और ये इसीलिए तौबा की बात कह रहे हैं कि अब तक शहीद अव्वल का जुर्म साबित नहीं हो सका उनकी जबान से, गवाहों पर जिला नहीं करने दी गई। चुनांचे इनसे कहा जाए तौबा करो, ताकि जब ये कहें कि मैं अपने गुनाह के ऊपर तौबा करता हूं तो फौरन ये कहने का मौका मिल जाए कि देखो अब तक तुम्हारा जुर्म साबित हो गया, तुम खुद अपनी जबान से इसका इकरार कर रहे हो। जिस तरीके से अभी ईरान में आयतुल्लाह शरीयत मदार के खतरे को हमारे कुछ कम इल्म लोगों ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया और ऐसा ही कोई मतलब निकाला। शहीद अव्वल जान गए, इब्न जमात की रजा से वाकिफ है, जान गए, इंकार किया कि मैं तो तौबा नहीं करूंगा। उसने कहा कि तौबा नहीं करोगे तो तुम्हें सजा दी जाएगी और इसके बाद शहीद अव्वल को कैदखाने में डाल दिया गया। 1 साल तक उन्हें जेल में रखा गया और इस जेल में रखने के बाद मुसलसल उलमा जाते थे और उनको दबाव डालते थे, मजबूर करते थे कि तुम तौबा कर लो। शाफई मजहब में मुर्तद तौबा कर ले तो उसको माफ कर दिया जाता, तुम्हें भी माफ कर दिया जाएगा। शहीद अव्वल ने कहा कि नहीं, मैं तौबा नहीं करूंगा, इसलिए कि शहीद अव्वल को पता है कि उन्होंने क्या जान बिछाया। अब इस माहौल में खुरासान के हाकिम का पता था कि हम आपके मुंतजिर, आप तशरीफ लाकर हुकूमत के निजाम को संभालिए। शहीद अव्वल एक मरतबा इस कैदखाने के अंदर है और कत्ल की सजा सुनाई जा चुकी, हाकिम हुक्म दे चुका है कि कत्ल करो कैदखाने की तन्हाई में, लेकिन उस हाकिम सुल्तान खुरासान की दरखास्त पर खुद तो अब जा नहीं सकते, मजबूर फौरन एक किताब लिखी ये कहकर कि मैं तुम्हें एक ऐसी किताब लिख के देता हूं जिसमें फिका के सारे मसले शामिल, इस पर तुम अमल करो तो फिर कोई गुमराही का इम्कान बाकी नहीं रहेगा, गुमराही का इम्कान बाकी नहीं रहेगा। अब जैसा कि मैंने कहा कि इस किताब के लिखने में कई मुजज़े हुए। पहला मुजज़ा तो यही कि इस कैदखाने की तन्हाई में कत्ल की सजा सुना दी जाए, इंसान का दिमाग कितना परेशान होता है, ऐसी हालत में ऐसी किताब लिख दी जाए कि आज तक उलमाए कराम इस किताब को फिका की 3 किताबों में से एक किताब मानते। दूसरी बात कि इस वक्त इनके पास कोई दूसरी किताब ही नहीं थी जिससे देख देखकर इश्तिहाद करके मसले लिखते, सब कुछ अपने जहन से लिखा। और तीसरी जो करामत वो ये कि रोजाना इनके पास उलमा आते थे आप मुसलमानों से और इनको मजबूर करते थे। अब इन्होंने सोचा कि अगर मैंने ये किताब लिखी और ये लोग आएंगे, आने के बाद पकड़ लेंगे, इस किताब को छुपाने की कोई जगह नहीं, तो इस सूरत में ये किताब जब्त हो जाएगी। लेकिन ये भी एक मौजूदा हुआ कि रोजाना पूरे साल आने वाले, लेकिन ये 7 दिन जिसमें किताब लिखी गई, इन 7 दिनों में कोई शख्स इनसे मुलाकात को नहीं आया। वो उलमा भी जो रोजाना करार कराने पहुंचते थे वो भी नजर नहीं आए। चुनांचे एक हफ्ते के अंदर अंदर इस किताब को लिखा गया। ये 3-4 बातें उलमा कहते हैं इस बात का सबूत है कि वाकई ये किताब बारगाह इलाही में मकबूल है और इस किताब को खुदा ने पसंद किया। बहरहाल वो किताब भी लिखकर भिजवा दी गई। 1 साल गुजर गया, इन्हें गिरफ्तार करके लाया गया, अब अजियत दी गई, अब इनको मजबूर किया गया, अब इन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए ताकि ये तौबा कर लें। और जानने वाले भी, पहचानने वाले भी, मुलाकाती भी दोस्त ही कह रहे थे कि आप तौबा क्यों नहीं करते, जिद पर क्यों और गए, तौबा कर लीजिए, ये लोग शाफई मजहब के मुताबिक फैसला करेंगे और आपको माफ कर दिया जाएगा। शहीद मुसलसल इंकार करते रहे, लेकिन एक वक्त में मजबूर हो गए, कहा कि अच्छा अगर तुम ऐसा ही कहते हो तो अगर मैंने कोई गुनाह किया हो तो मैं उस गुनाह की तौबा करता हूँ, कहा कि नहीं, साफ साफ कहिए कि जो गुनाह मैंने किया है मैं उसकी तौबा करता हूँ। शहीद अव्वल ने यह फतवा ज़बान से निकाला
इमाम इब्न जमात शाफई आलिम फौरन को पर्चा उठाकर मालिकी के सामने रखा और कहा कि बस अब मैं ये फैसला तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं, जो तुम्हारी मर्जी से हुक्म सुनाओ। और बुरहानुद्दीन मालिकी ने लिखा कि क्योंकि मुजरिम ने खुद इकरार कर लिया है कि उसने गुनाह किया, जिसकी तौबा तलब कर रहा, इसलिए अब तो वो वाजिब कत्ल हो चुका और इसे कत्ल किया जाएगा। अब कत्ल के हुक्म को सुनाने के बाद ले जाया गया शहीद अव्वल को 9 जमादिल अव्वल सन 786 हिजरी का वो सोमवार दिन था, जब जुमेरात का दिन था और शहीद अव्वल को ले जाया जा रहा। शहीद अव्वल की सजा के बारे में उलमा में इख्तिलाफ है। साहिब सिबतुल उलमा तहरीर फरमाते हैं कि हुक्म ये सुनाया गया कि शहीद अव्वल के एक पांव को एक ऊंट में और दूसरे पांव को दूसरे ऊंट में बांधा जाए और उसके बाद इन दोनों ऊँटों को दो मुखालिफ हिस्से में दौड़ाया जाए और इस अंदाज से शहीद अव्वल के जिस्म के 2 टुकड़े किए गए और तरफ तरफ से ये मर्द राह खुदा शहीद हो गया। अलबत्ता काजी नूरुल्लाह शूस्तरी ने मजालिसुल मोमिनीन में शहीद सालिस ने मजालिसुल मोमिनीन में इस वाक़े को इस अंदाज से तहरीर किया कि शहीद अव्वल को हुक्म कराया गया कि इनको कत्ल किया जाए और फिर इसके बाद लोग इनको ले चले। जब ये चल रहे थे तो रिवायत यह है कि इनके पास कलम और कागज था, इन्होंने फौरन कागज निकाला और कलम से उसके ऊपर लिखा रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर, खुदावंदा मैं इस वक्त दुश्मनों में गिर गया हूँ, फंतसिर मेरी मदद कर। ये कहकर उस कागज को एक मरतबा फजा में उड़ा दिया, आसमान की जानिब उड़ा दिया। फौरन वो कागज पलट के दोबारा जमीन के ऊपर गिरा और अब जो शहीद अव्वल ने उसे उठाया तो देखा कि उस कागज के बिल्कुल पीछे ये लिखा हुआ इन कुन अब्दी सब सबिर, अगर तू मेरा बंदा है तो सब्र से काम ले। शहीद अव्वल के नाम इस इलाही पैगाम का आना कुछ शहीद अव्वल की अजमत बताने के लिए काफी है। शहीद अव्वल को ले जाया जा रहा है और इसके बाद देखिए अगर खाली जुर्म होता तो शहीद अव्वल को मामूली सजा देके कत्ल करके तलवार से कत्ल करके छोड़ दिया जाता, मगर मजालिम देखे ये मजालिम गवाही दे रहे हैं कि ये दिली कीना और दिली हसद और दिली खोज और दिली नफरत है। चुनांचे हाकिम के हुक्म के मुताबिक पहले शहीद अव्वल को तलवार से शहीद किया गया और जब उनका लाशा तड़प रहा था तो इस तरफते हुए लाशे को उठाकर सूली पर लटका दिया गया। सूली के बारे में आपको पता होगा ये फांसी नहीं होती, इसमें इंसान को दरख्त से इस तरह लटकाया जाता है कि हाथ और पांव में कीलें ठोक दी जाती और उसका लाशा तड़पता रहता है। कत्ल के बाद अगर जुर्म सिर्फ ये था उन्होंने किसी इस्लामी हुक्म के खिलाफ वर्जी की है, कत्ल कर दिया, अब दफन कर दो, लेकिन नहीं, कत्ल के बाद जिसम के लाशे को सूली दी गई, सुबह से लेकर शाम तक असर के वक्त इस लाशे को दरख्त से उतारा गया और खड़ा करके इसके ऊपर पत्थर और तीरों से इसे संभाल दिया गया और जब मगरिब का वक्त आया संभाली करते करते तो इस लाशे को फिर आग में डालकर जला दिया गया। इसीलिए शहीद अव्वल की खबर मौजूद नहीं है, शहीद अव्वल का मदार नहीं है, ये हसद और जीना है, ये सिर्फ शरीयत के अपनी फिका के मुताबिक सही। अगर कत्ल की सजा देना थी तो ये तो किसी मकाम पर नहीं है, लेकिन ये वो मजलूम है जिसके लाशे को सूली दी गई, तीर और पत्थरों से संसार किया गया और उसके बाद आग में जलाया गया और ये समझा गया कि हमने शहीद अव्वल के वजूद को खत्म कर दिया, हमने अपना इंतकाम ले लिया। लेकिन कुरान पुकार पुकार के कहता रहेगा वला तमन्ना लदीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, और यकीनन मौत नहीं आई, अपने रब के पास और अपने खुदा के पास मौजूद भी हैं और रिज़्क़ भी पा रहे हैं। ये तो हमारा एक मुख्तसर सा खिराज अक़ीदत था और वो एहसान का बदला था कि शहीद अव्वल ने दीन आले मोहम्मद के लिए जान कुर्बान करके हम पर एहसान अज़ीम किया। इसके साथ ही गुफ्तगू खत्म हुई। एक मरतबा दुरूद भेजो मोहम्मद वाले। अगर के मसाइल का काफी वक्त निकल गया लेकिन जो मुख्तसर का वक्त काफी बचा, इसमें मसाइल इत्तिक़ाद से कबल मैं कुछ सवालात ऐसे पेश कर रहा हूँ कि जिनका ताल्लुक मेरी इसी सिलसिले की गुज़श्ता तक़रीर से है। इस ऐलान के साथ कि इन आज की तकरीर में शहीद अव्वल का आपने जिक्र सुना, सिलसिला इस चीज का तकाजा कर रहा है कि आइंदा तकरीर शहीद सानी के जिक्र पर हो, चुनांचे आइंदा आपसे की गुफ्तगू शहीद सानी पर होगी। आकर समाज फरमाइएगा कि कितनी मजलूमियत के साथ नाइबान इमाम ने अपनी जानों को कुर्बान करके दीन अहले बैत को हम तक पहुंचाया। गुज़श्ता तकरीर के बारे में 3 सवाल किए गए और सवालात के जवाब के कबल मैं इतना बयान कर दूं तो मैंने महसूस किया है कि हालात तो लोग सुन रहे हैं मगर उलमा के नाम समझने में परेशानी हो रही। हिल्ली नाम के 2-3 उलमा हैं, सूफी नाम के कई उलमा, मुर्तजा नाम के 2 आलिम थे जिनके बारे में तो काफी लोगों को गलतफहमी हो गई। तो अर्ज करता चलूं कि सैयद मुर्तजा अलग है और शेख मुर्तजा अंसारी अलग। हालात सैयद मुर्तजा के बताए गए हैं जो 4वीं सदी हिजरी के आलिम है। शेख मुर्तजा अंसारी 13वीं सदी के गुज़श्ता सदी के आलिम है जिनका तज़किरा इंशाअल्लाह बाद में कभी होगा। इसी तरह हिल्ली भी 2 है, नुमाया हिल्ली, एक मुहक़्क़िक़ हिल्ली जो मामू और पहले हिल्ली, दूसरे अल्लामा हिल्ली जो भांजे हैं। इसी तरह सूफी भी 2 हैं, एक शेख सूफी है जिन पर हमारी गुफ्तगू हुई 407 हिजरी में इंतकाल किया और एक ख्वाजा नसीरुद्दीन सूफी है जिन्हें मुहक़्क़िक़ सूफी भी कहा जाता है। वो एक अलग है, ये ख्वाजा नसीरुद्दीन सूफी या मुहक़्क़िक़ सूफी वो है जिनके बारे में कब से ऐलान तो हो गया था तकरीर था मगर बात मतरेतों के बिना पर उनके हालात बयान न हो सके। इंशाअल्लाह शहीद सानी के बाद उन्हीं के हालात बयान हों। वो अल्लामा हिल्ली के उस्ताद और अल्लामा हिल्ली के मामू, मुहक़्क़िक़ हिल्ली के अमातर। तो सवाल ये पूछा गया है कि जो अल्लामा हिल्ली के सिलसिले की पहली तकरीर थी उसमें मैंने बयान किया था कि शाह खुदाबंदा के दरबार में काज़ी निज़ामुद्दीन शाफ़ई मज़हब के थे जो उस मदरसे से तालीम हासिल करके आए थे जो मराना में मुहक़्क़िक़ सूफी ने कायम किया। तो सवाल ये पूछा गया है कि जो मुहक़्क़िक़ सूफी ने तो शिया मज़हब का मदरसा कायम किया होगा उसमें शाफ़ई मज़हब के आलिम ने कैसे तालीम हासिल की। बहुत मुख्तसर और बहुत आसानी से जवाब है, तफसील में जाने की जरूरत नहीं कि न सिर्फ ये कि उस दौर में बल्कि अब तक ये रवाज रहा कि अहले सुन्नत शियों के मदरसे में तालीम हासिल करते हैं और शिया अहले सुन्नत के मदरसे में तालीम हासिल करते हैं। जामे अदर में बेशुमार शिया हज़रात जाते हैं और जाके तालीम हासिल किया करते हैं क्योंकि मदरसे जो है उसमें जो तालीम दी जाती है तो वो सारी तालीम ऐसी नहीं है कि जिसका ताल्लुक के पास हो, उसमें अरबी सिखाई जाती है। अब अरबी जो है वो चाहे शिया हो या सुन्नी हो, अरबी तो एक ही ज़माने दोनों के लिए एक फलसफा पढ़ाया जाता है, मंतक़ पढ़ाई जाती है। ये साफ सबके लिए कि चाहे शिया हो चाहे सुन्नी।
تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی شیعہ مدرسے میں جائے تو اس کا مقصد یہ کہ وہ شیعہ تعلیم ہی حاصل کرے، وہ چیزیں پڑھے گا جو دونوں میں مشترک ہے، عربی ہے، فارسی ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے، اسی طرح ادب عربی ہے، یہ تعلیم حاصل کر کے آئے گا۔ اور پھر موقع سے اسی تو وہ عالم جو تمام فقہ کا احترام کرتے ان کے مدرسے میں ہر فقہ کی تعلیم کا الگ الگ انتظام تھا، جو چاہے کہ سیکشن یا شعبے میں داخلہ لے کر اس کی تعلیم حاصل کرے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ شیخ وفیق نے یہ فتویٰ ان کا تھا کہ سورج ڈوبتے ہی نماز پڑھ لینا جائز اور روزہ کھولا جا سکتا کہ 10 منٹ کا انتظار جو تھا ان کے نزدیک یہ ضروری نہیں تھا۔ تو سوال کیا گیا ہے کہ خود بڑے عالم ہے ان کے مقلد بھی بہت زیادہ، تو اب احتیاط جو لوگ کرتے ہیں، احتیاط کا مقصد سارے مجتہدوں کے فتوے پر عمل کرو، تو جو لوگ احتیاط کرتے ہیں وہ کیا کریں؟ اس کا جواب بھی بہت آسان ہے کہ احتیاط کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان 10 منٹ کے بعد روزہ کھولے اور نماز پڑھے، اس لیے کہ احتیاط کا مقصد ہے اس طرح عمل کرو کہ ہر مجتہد کی بات مان لی جائے۔ اگر شیخ مفید کہیں کہ سورج ڈوبتے ہی نماز پڑھ لینا ضروری ہے نہیں سکتے 10 منٹ، اب تو مسئلہ مشکل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا اجازت ہے سورج ڈوبتے ہی نماز پڑھ لو آدھی رات تک، تو اب اگر 10 منٹ کے بعد نماز پڑھیں گے تو یہ احتیاط پر عمل ہو گیا، یعنی شیخ مفید کے فتوے پر بھی عمل ہوا اور ان کے فتوے پر بھی تو 10 منٹ کے بعد نماز اور روزے کی بات کرتے تھے۔ اور آخری سوال یہ کہ محمد ابن یعقوب الکلینی کی تقریر میں نے عرض کیا تھا کہ جب ان کی قبر کو کھولا گیا تو ان کی قبر کے اندر ان کے ساتھ ایک بچہ نظر آیا، تو اب یہ کہ جو ان کے ساتھ ہی دفن کیا گیا، سوال یہ ہے کہ یہ قبر میں دو مردے کیسے آ گئے، جبکہ ہم نے تو سنا تھا کہ جب تک کہ پہلے مردے کی ہڈیاں اور گوشت گل سڑ کر خاک نہ ہو جائے اس وقت تک اس کی قبر میں دوسرے کو دفن نہیں کیا جا سکتا۔ تو بہرحال یہ مسئلہ ایسا ہے جس کا تعلق احکام اموات سے ہے، اس لیے میں اس کو بیان کر دوں۔ ہماری فقہ کا مطلب یہ کہ جب ایک آدمی کو دفن کر دیا جائے، دفن کرنے کے بعد تو اس کی قبر کا کھولنا صحیح نہیں، جب تک کہ مکمل طور پر اس کی قبر یہ یقین نہ ہو جائے کہ اس کا پورا جسم گل سڑ کر مٹی بن گیا ہے۔ اور اس میں بھی یہ حکم ہے کہ اگر کوئی امام زادہ ہے یا عالم ہے یا شہید ہے یا کوئی بہت ہی مقدس اور پرہیزگار آدمی تو ان کی قبر تو کھولی ہی نہیں جا سکتی قیامت تک، لیکن تب یہ حکم کہ جب دفن کر کے قبر کو بند کر دیا گیا اب کھولنا جائز نہیں۔ لیکن کیا دفن کرتے وقت یہ ضروری ہے کہ ایک قبر میں ایک ہی مردے کو دفن کیا جائے؟ تو اس سلسلے میں ہمارے علماء کے اختلاف میں تین مختلف فتوے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ ہاں یہ حرام ہے کہ ایک قبر میں بیک وقت 2 مردوں کو دفن کیا جائے، یہ کچھ علماء کہتے ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو حرام نہیں، لیکن ایک اجنبی مرد اور اجنبی عورت، نامحرم مرد اور عورت کو ایک قبر میں دفن کرنا حرام ہے، لیکن جو مردوں کو دفن کر سکتے ہیں، جو عورتوں کو دفن کر سکتے ہیں یا محرم اگر ہیں تو ان مرد اور عورت کو دفن کر سکتے ہیں۔ لیکن جو آج کے مجتہدین ہیں آیت اللہ اور آیت اللہ خمینی اور آیت اللہ ابوالفائزانی اور مرشی اور جتنے بھی مجتہدین سب کے نزدیک ایک قبر میں 2 مردوں کا دفن کرنا صرف مکروہ ہے، حرام بھی نہیں، مکروہ ہے، چاہے وہ اجنبی مرد اور اجنبی ہی عورت کیوں نہ ہو، مکروہ ہے، حرام نہیں۔ البتہ احتیاط یہ ہے کہ ایسا نہ کریں، اور اگر کرنا ہی چاہ رہے تو اگر اجنبی ہیں مرد اور عورت کے بیچ میں کوئی پردہ یا کوئی دیوار یا کوئی مٹی وغیرہ ڈال دے، لیکن یہ بھی واجب نہیں۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے جو آج کے مجتہدین نے بھی کہا کہ ایک قبر میں بیک وقت 2 مردے دفن کیے جا سکتے ہیں، لیکن ایسا کرنا مکروہ، حرام نہیں۔ اور اسی مسئلے پر محمد ابن یعقوب الکلینی کے زمانے میں بھی عمل ہوا ہوگا۔ اب اس کے بعد کچھ مسائل مجھ سے پوچھے گئے، لیکن وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ختم ہو رہا ہے۔ میں نے گزشتہ تقریر میں اعلان بھی کیا تھا کہ آج بینک کے مسائل سے رہ جائیں گے، کچھ فقہی مسئلے ابتدا کے بارے میں ویسے ہی دریافت کیے گئے ہیں، کچھ مسئلے اس وقت آئے ہیں، انشاءاللہ یہ سب آئندہ ہفتے، لیکن بینک کے مسائل پر گفتگو سے قبل ضرور گفتگو ہوگی۔ اس سے قبل ایک مسئلہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں جس کا آغاز آج ہے، یہ 1.5 منٹ میں جتنا ہو جائے آج اور باقی انشاءاللہ آئندہ، اور وہ مسئلہ ہے نماز کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر پڑھنے کا۔ یہ بات تو ہر مرد و زن کو معلوم ہے کہ اختیار کی حالت میں آدمی کے لیے واجب ہے کہ نماز کھڑے ہو کر پڑھے، اور کھڑے ہونے کی بھی شرط ہے کہ کھڑا بھی ہو اور جسم بھی ہلتا نہ ہو۔ اگر جسم ہل رہا ہے تو اس صورت میں بھی نماز غلط ہے، بیٹھ کر پڑھ رہا ہے جبکہ اس کے پاس طاقت ہے، کوئی مجبوری نہیں، پھر بھی بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تب بھی نماز غلط ہے۔ البتہ جسم ہلنے کی صورت میں پوچھا جاتا ہے اکثر تو جسم ہلنے کی کیا مراد ہے؟ بالکل اتنا پتھر رکھا ہوتا ہے اس طرح انسان ٹھہرا ہو، تھوڑا بہت جسم تو ہر ایک کا ہلتا ہے۔ اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اوچا یعنی کہ دیکھنے والا وہاں سے گزرے اور آپ کو نماز پڑھتے دیکھے تو یہ نہ کہے کہ آدمی کا جسم ہل رہا ہے، تھوڑا بہت جسم تو ہر ایک کا ہلے گا، وہ تو پہلی یعنی وہ تو لازمی ہے، تو بہت ہلے گا، اس کو کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ سوال یہ کہ امام معصوم ہو یا شہید اول جیسا مقدس اور پرہیزگار، تو تھوڑا بہت جسم ہلنے میں کوئی حرج نہیں، معیار یہ کہ دیکھنے والے دیکھ کر یہ کہیں کہ یہ ہل نہیں رہا ہے، کھڑا ہوا، تھوڑا بہت تمہارا آدمی ہلتا رہتا ہے، اس طرح سے جسم ثابت ہونا چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ اکثر لوگ بہت تیزی سے حصے میں نماز پڑھتے ہیں، ان کی نماز غلط ہے۔ اچھا یہ تو مسئلہ ہے اپنی جگہ، اصل غلط فہمی ہوتی ہے بیٹھ کر نماز پڑھنے کے بارے میں۔ اس میں میں نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ اپنی نمازیں باطل کر رہے ہیں، ذرا سی خبر ہوئی بیٹھ گئے، ذرا سا بلاپ آیا بیٹھ گئے، ذرا سی بیماری ہوئی بیٹھ گئے۔ شریعت میں اس طرح سے جائز نہیں، یہ نماز غلط۔ بیٹھنے کے لیے بھی کئی مسئلے ہیں، جس کا اس وقت پورا ہو چکا ہے، میں آپ کو بیٹھنے کے مسئلے پر بتاؤں گا تو یہاں بیٹھنا بھی آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، اور اسی لیے میں یہ نہیں چاہتا کہ قسم کی کوئی خرابی ہے۔ انشاءاللہ یہ مسائل میں آئندہ تقریر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا شہید اسامی کے حالات کے بعد۔ یہ مسئلہ بہت مختصر اتنا کہ اس کے بعد بینک کے مسئلے کا دوسرا حصہ، اب تک آیا تھا بینک میں پیسہ رکھ کر کچھ لینے کا، اب آیا ہے بینک سے قرضہ لے کر اسے کچھ دینے کا۔ یہ مسئلہ انشاءاللہ آئندہ تقریر میں ہو جائے گا۔ آج کی گفتگو ختم ہوئی، اختتام میں تقریر پر ایک گروپ جیسے محمد عالم